مفتی صاحب دیکھیے مسئلہ یہ تھا، آپ کا ایک ویڈیو دیکھا میں، شاید جی 10 سے 12 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ کا ویڈیو ہے۔ آپ اس میں ڈائریکٹ کہہ رہے ہو کہ حضرت مولانا سعد صاحب 100% 100% بدعتی ہے، بس اتنا ہی ویڈیو ہے، بعد میں جی ویڈیو ختم ہو گیا، آگے نہ کچھ وجہ ہے اور وہ نہ اصل میں کچھ ایک فل تفسیرہ ہے۔ ویڈیو ہے. وہ ہاں جی، فل ویڈیو کے اندر سے شارٹ کاٹ کے وہ میں نے ڈالا ہوں. فل ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر. اچھا جی، نہیں وہ شارٹ اتنا ہی آیا تھا میرے پاس، مطلب کیا دقت ہے پتہ نہیں، ڈائریکٹ 100% بدعتی کا آپ نے فتویٰ لگا دیا مولانا صاحب پہ، جی ایسا کیوں سے؟ آپ اصل میں ایک مرتبہ فل ویڈیو دیکھیے. مختصر میں آپ کو بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب اپنے ایک بیان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام اس کے لیے ہے تاکہ لوگ دین پر آئیں. کام مقصود نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کام بذات خود مقصود ہے. کام دین پر لانے کے لیے نہیں ہے لوگوں کو، کام تو خود مقصود ہے شریعت کے اندر. جی کون تو سا اس کام؟ طرح کی یہی جو نظام الدین کی جو ترتیب سے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. جی ہاں تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں پہلے لوگ یہ کہتے تھے نا کہ بھائی تبلیغی جماعت کا کام اس لیے، ہم بھی جماعت میں جاتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی 6 نمبر پر مشق اس کے لیے کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دین پر چلنا آسان ہو جی جائے، بالکل، جی بالکل، ہے نا. تو یہ ذریعہ ہے جی اور دین جو ہے وہ مقصد ہے. تو جی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعہ نہیں ہے، یہ خود مقصود ہے. اچھا جی، ہاں تو اسباب جو ہے دین تک پہنچنے کے، ان کو اگر جو ہے نا مقاصد سمجھ لیا جائے گا تو یہ چیز بدعت ہو جاتی ہے نا. جی بدعت تو نہیں کہیں گے اس سے ہم اس کو. ایک قاعدہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا آپ کے افتاء کے زمانے میں، جی وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود، کہ مقصد کا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ مقصد کے تابع ہو کر وہ خود مقصود ہو جاتا ہے. علامہ نہیں. ابن ہاں قیم رحمۃ اللہ علیہ کا شاید یہ مقولہ ہے، قاعدہ ہے. وہ کب ہے مفتی صاحب؟ وہ اس وقت ہے وہ بھی یہ جو کہتے ہیں نا، وہ بھی اگر اس کے اندر مقصدیت بھی آتی ہے تو وہ لغیر ہی آتی ہے، لذاتی ہی نہیں آتی ہے. اب یہ غیر یعنی ہی وہ ذات ہی بذات والی، یہ خود تو مقصود بریلوی نہیں والی ہے. بحث آپ چالو کر رہے ہیں، جیسے علم غیب کے نہیں تعلق سے بریلوی بریلوی والی کہتے بحث ہیں نہیں ہے نا. دیکھو عطائی مقصود، غیر دیکھیں ہی میں اور آپ کو غیر. سمپل بتا دیتا ہوں. چلو ایک جی دم آسان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شریعت جو ہے، جو جی مقصود جو شریعت ہے نا، مقصود بالذات ہے جس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے، جی وہ ہے جو چیز قرآن اور سنت کے اندر ہو. جی برابر. جو چیز قرآن اور سنت تک پہنچانے کے اندر ہماری مدد کرے گی وہ جی چیز وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے. جی جیسے کہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، جی آج سے نہیں 100 سال سے لوگ بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے. بڑے بڑے اکابرین بولتے ہوئے جی آ رہے ہیں. جی اب مولانا سعد صاحب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، وسیلے کی حیثیت نہیں ہے، یہ خود مقصود ہے. جی تو ہے نا. جی تو مفتی صاحب استدلال ہے. اس میں تفصیل بھی ہے نا مفتی صاحب. آپ کیا تفصیل ہے اس میں؟ ان ڈائریکٹ آپ تو ڈائریکٹ بدعتی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے نا، اس میں تفصیل بھی جو میں نے ابھی آپ کو قاعدہ بتایا، وسیلۃ ہاں المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود کا کیا مطلب لوگے آپ؟ نہیں، کلاہما مقصود کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقصود بالذات ہے اور ایک ایسی تشریح مقصود لذاتی. ایسی تشریح تو ہم کو علامہ ابن قیم نہ ان کی کتاب میں ملی، نہ کسی نہیں، فقہ علامہ کتاب ابن میں ملی. القیم کی کتاب کے اندر وہ تشریح اس وجہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ چیز مقصود بالذات ہو ہی نہیں سکتی نہیں شریعت کے مفتی صاحب، اندر. آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک اور ویڈیو میں آپ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ ہاں ایک نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ کی اسٹریمنگ چل رہی تھی، ایک مفتی صاحب تھے، وہ مفتی عبداللہ منہاج کر کے. ہاں تو ایک سائل نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہی میری زندگی میں دین آیا، تو کیا ہاں میں یہ دعوت تبلیغ جو ذریعہ بنا دین آنے کا اس کو میں چھوڑ دوں؟ تو آپ نے وہاں پر کلام کیا تھا مفتی صاحب، آپ ایک ہاں ریوائنڈ کر کے ویڈیو سن لینا. آپ نے ہاں وہاں پر کچھ مثالیں دی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اصل مقصد دینداری ہے. برابر ہے. تو آپ کو دینداری آگے آپ کو ذریعہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا آپ کا خلاصہ. میں ذریعے کو مقصود بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سنیے یہ نا، میں نے آپ کہا. سنیے نا، مطلب یہ کہ آپ ان کو سادے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دعوت تبلیغ سے آپ کی زندگی میں دین آ گیا تو بس دین پر رہو، دعوت تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں مجھ سے نہیں، آپ ایسا نہیں مجھے میں نے یہ کہا. بتائیے، آپ مجھ نے سے غلط سمجھا ہے. سنیے نا. آپ نے غلط سمجھا ہے. آپ اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھیے. میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مقصود بالذات سمجھنے کی جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے. نہیں، وہاں تو پر میں نے ایسا ان کو یہ کہا مقصود تھا. بالذات اور مقصود لغیری کا کچھ آپ نے کلام نہیں کیا. آپ کے الفاظ سے وہاں پر یہ متشرع ہو رہا تھا، گویا کہ آپ اس سائل کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مروجہ دعوت تبلیغ جس کو آپ کہتے ہو، یہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے.
نہیں آپ کے پورے کلام سے یہ متشرع ہو رہا تھا؟ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو جو ہے اس کی حیثیت بڑھا کر یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا مقصود بالذات کا مفتی درجہ صاحب وہ جو رکھتا ہے۔ بندہ تھا نا وہ بہت سیدھا سادہ بندہ تھا، وہ سب اتنے ہاں سب چیزوں کو منطق وغیرہ کو نہیں جانتا تھا۔ اس کا بولنا یہ تھا کہ میں بہت بے ڈنگا تھا، بہت بدماش تھا، بہت گمراہ تھا، دعوت تبلیغ میں جڑا، 4 مہینے گیا تو میری زندگی میں دین آ گیا۔ لیکن وہ آپ کا پورا آڈیو جب میں نے سنا، اس میں آپ اس کو جو بتا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، اس کو جو جواب دے رہے ہو نا، اس کا خلاصہ مفتی صاحب یہی نکل رہا تھا کہ بس آپ کی زندگی میں دین آ گیا، آپ تسبیح، تلاوت، کلام پاک، نماز وغیرہ کے اوپر آپ قائم رہو، آپ کو دعوت تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کلام سے یہ متشرع ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ دیکھو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کلام سے متشرع ہو رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کلام وہ نہیں تھا، اس سے کچھ آپ متشرع دبے ہو رہا تھا جس مفتی کو آپ صاحب نے آپ سمجھا ہے۔ مفتی صاحب دبے الفاظ میں آپ تردید کر رہے تھے دعوت تبلیغ کی۔ نہیں دیکھیے دبے الفاظ میں تو میں تو کھلم کھلا تردید کرتا ہوں نا، مجھے دبے الفاظ میں تردید کرنے کی نہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ ساتھی، کیونکہ وہ ساتھی جب آن لائن تھا نا، اس کو آپ ڈائریکٹ نہیں بول سکتے تھے نا، کیونکہ اگر آپ ارے ڈائریکٹ کیوں انکار نہیں، کر دیتے، ادھر اگر سے کچھ اور سوال آ جاتا، آپ پریشان ہو جاتے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میرے پاس تو سوالات آتے رہتے ہیں، میں تو سب جی کو مجھ سے بولتا اب ہی ہوں۔ یہ ہمارا ایک کہنے کا چیز، مقصد صرف یہ ہے، جی ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے، جو ابھی جو ہے نا 100 سال پہلے شروع ہوئی ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں بس مجھ سے ہمارا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے۔ میں اس پر کلام کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں بس وہی جو جی بات میں نے سٹارٹ کیا تھا آپ سے کہ بھئی یہ ہاں جو ذریعہ ہے، مطلب جس کے ذریعے سے لوگ دین سے جڑ رہے ہیں، اس ہوں کے تعلق سے مطلب آپ کیا نظریہ رکھو گے کہ جو ذرائع جو ہوتے ہیں دین پر آنے کے، کوئی بھی بندہ جو ہدایت یافتہ نہ ہو وہ ہدایت پر آ جائے، جو بھی چیز اس کے لیے ذریعہ بن رہی ہے، تو کیا اس ذریعے کو اس کو اپنائے رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں آپ کو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی طرف سے دے دیتا بالکل، ہوں۔ جی بالکل، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی مولانا رشید احمد گنگوہی کو خط لکھا، جی میں اس کی آپ کو جو ہے نا کاپی بھی بھیج دوں گا واٹس جی ایپ کے جی اوپر، آپ میرے سے بعد میں مانگیں گے تو۔ کتاب کون سی ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے جی جی آپ واقعہ نہیں، سن شاید لیجیے میں پڑھ کتاب۔ چکا ہوں گا اس لیے پوچھ رہا تھا، جی بولیے۔ اس میں جو ہے نا حضرت تھانوی نے لکھا کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، ہاں جی جی ایگزیکٹ الفاظ نہیں جی بتا رہا جی ہوں، نہیں جی تو بعد میں آپ بولیں گے کہ یہ جی تو اس میں لکھا ہوا ہی نہیں میں نے بھی آپ کو ہے۔ کہا نا، آپ کے کلام سے یہ متشرع ہو رہا تھا، مطلب خلاصے میں میں بتا آپ رہا کو تھا، ہودو الفاظ نہیں۔ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ تھانوی نے یہ لکھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میلاد جو ہے، مجلس مولود جو ہے، اس کے اندر جب لوگ شریک ہوتے ہیں تو لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور لوگوں کو دین کی فکر آتی ہے، اور جو لوگ بالکل دنیا دار ہے، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے عقائد درست ہو جاتے ہیں، سیرت کا جو ہے نا کچھ حصہ ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ دین کے قریب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ حضرت گنگوہی نے حضرت تھانوی کو یہ لکھا جواب کے طور پر، جس کا خلاصہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ التزام مالا یلزم کی قبیل سے ہو گئی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناجائز ہے۔ تو جب یہ پورا مجموعہ ملے گا تو یجوز اور لا یجوز کا مجموعہ لا یجوز ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، کیا حلال اور حرام جب ایک ساتھ مکس ہو جائے گا تو وہ پورا کا پورا مجموعہ جو ہے نا وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کہ جو آپ یہ کہہ یہ رہے جو ہیں آپ نا نے جو کہ قاعدہ دیے مجھ سے صاحب، یہ قاعدہ کلیہ نہیں اکثریہ ہے، اس کو مانتے ہو آپ؟ جی بالکل، جی یہ قاعدے کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدے اکثریہ ہے، اور اس قاعدے سے آپ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا کسی بھی نہیں بات کے اوپر۔ دیکھیے یہ قواعد فقہیہ ہیں، وہی نا، یہ دیکھو بہت قواعد کچھ اصولی ہے اور کچھ اکثری ہے، یہ بات تو آپ نے بھائی، پڑھا ہوگا ہاں افتہ کے تو اندر۔ قواعد کہاں سے نکلتے ہیں میرے تو بھائی؟ یہ جو قواعد تو قرآن اجتماع اور سنت الحلال سے نکلتے ہیں والحرام نا، کی جو آپ نے جو بات کہی ہے، یہ تو فغل حدیث ہے۔ والحرام، سنو نا، یہ چیزیں مطلب آپ جو اس کو جو یہاں پر جو فٹ کر رہے ہو، ہاں یہاں پر جو فٹ کر رہے ہو، تو میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ قاعدے کلیہ نہیں بلکہ قاعدے اکثریہ ہے۔ اچھا، جی اس کیا قاعدے کو لے کیا کر آپ تفسیر کریں گے آپ اس کی، بتائیے قاعدہ اکثریہ اس کے قاعدے اعتبار سے۔ سے، اس قاعدے کو لے کر آپ مطلب کسی کی حلت اور حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہاں ارے ہم ہلت اور اکثر امور میں دے سکتے ہیں، پر سبھی امور میں نہیں تو دے سکتے۔ تو میں نے حضرت مجھ سے اب گنگوہی نے مطلب حضرت بات گنگوہی سنیے نا، مطلب غلط تھے اس میں؟ نہیں میں غلط نہیں تھے، آپ جو جس جواب کے بدلے میں آپ یہ واقعہ مجھے بتا رہے تھے، میں ہاں واپس سے وہیں پر واپس آ رہا ہوں، ذرائع کے اوپر واپس آ رہا ہوں۔ اس صاحب جیسے کہ یہ مروجہ تبلیغ، یہ طریقہ 3 دن 4 مہینہ 40 دن سال وغیرہ، یہ جو ترتیب جو ہے گش وغیرہ، ہاں یہ سب ترتیب کو مطلب آپ ایک ذریعے کی حیثیت بھی دیتے ہو، اور ہاں آپ یہ ذریعے کی کہتے حیثیت ہو ہے، کہ یہ ذریعہ ضروری بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل مباح ضروری ہے۔ نہیں ہے۔ مجھ سے اب آپ نے علم کلام کہاں سے، یہ علم دین کہاں سے حاصل کیا؟ فائن ٹچ مدرسے سے، دارالعلوم مدرسے دیوبند سے سے؟ حاصل کیا ہے۔ جی تو کیا ایک بار آپ نے یہ ساری علوم کو حاصل کر لیا، جو اس کو ہم نصاب کہتے ہیں اپنا، ہمارا جو نصاب ہے، یہ جو ہاں نصاب سے آپ نے جو علوم کو جو حاصل کر لیا، اب جی
اب جہاں پر آپ نے یہ حاصل کیا جو ذریعہ تھا، مطلب ہاں مدرسے میں آپ گئے، استادوں کے پاس بیٹھے، دن میں ہاں 5 سے 7 گھنٹے ہوئے، جس کو ہم پریڈ کہتے ہیں الگ الگ کتابوں کے، اول ہاں دوم سوم چلتے ہیں، ہفتوں تک ساری کتابیں ہوئی، آپ کا تخصص افتاح ہوا، اور بھی کچھ آپ نے علوم حاصل کیے رہیں گے. تو جی یہ اس کے لیے جو آپ نے جو ذریعہ جو اختیار کیا مدرسے کا علوم کو حاصل کرنے کے لیے، آج آپ ہاں فارغ ہو گئے. آپ فارغ ہونے کے ہاں بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ذرائع تھے ان کو اپنانا کوئی ضرورت نہیں، پتہ علم آ گیا اب ہمارے پاس. بھائی میں نے فارغ سنیے، اب آپ نے جو سوال کیا نا میرا جواب سن لیجئے. جی ٹھیک ہے، یہ جو میں کہوں گا کہ اب جو ضروری نہیں ہے یہ اب میرے لیے ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے وہاں سے فراغت حاصل کر لی ہے. اب بلا وجہ میں مدرسے میں پڑھا رہ کر کیا کروں گا؟ وہ بات یہی نہیں تو سنی مجھ شان سے. ہوتی ہے نا ذریعے کی، مفتی صاحب ذریعے کی یہ شان یہی نہیں ہوتی ہے. نہیں نہیں دیکھیے نہیں، یہ ذریعے کی بات نہیں. شان جو ہوتی ہے نا نہیں نہیں نہیں، وہ یہی آپ اس کو ہوتی ہے. تھوڑا آپ ذرا پرسنل سنیے، لے رہے ہو. آپ اس کو نہیں کیا نہیں مسائل پرسنل کی نہیں لے فیلڈ رہا میں ہوں، لائیے، میں مسئلے کی فیلڈ میں مدرسے کے لائیے. اندر دوسرے لوگ کے داخلے کی بات کر سکتا ہوں. ایک سائل آپ فار ایگزامپل ایک سائل آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ جو ہاں علوم میرے اندر آئے، میں عالم بنا، قاری بنا، حافظ بنا، مفتی بنا، ادیب بنا، ہاں تخصص پہ تفسیر کیا، تخصص پہ افتاء کیا، سب کچھ کیا میں نے. جی اب یہ اس کا جو ذریعہ بنا میرے لیے مدرسہ بنا، ہاں. تو کیا مدارس کو ابھی میں چھوڑ دوں؟ یہ چھوڑنے کا مطلب میں تو یہ نہیں سمجھ رہا مدارس کو ہوں. تو سنیے نا بھائی سنیے نا میرے مفتی سنیے نا، تعلیم صاحب میری ارے بات بات سنیے. ایک منٹ مجھے مدارس کو کمپلیٹ، چھوڑ لیٹ می دوں کا کمپلیٹ، سوال تو تب ہوگا نا جب ہم لیٹ مدرسے کے می اندر پڑے ہوئے کمپلیٹ. ہیں. مفتی صاحب آپ لیٹ می خود اپنی کمپلیٹ. مثال لے لیجئے، مفتی آپ صاحب فراغت کے بعد مدرسے کے اندر ہی ہے کیا ابھی کہ چھوڑ ہاں، دیا آپ نے مدرسے بس کو؟ یہی بات میں سمجھا کر رہا ہوں. آپ نے مجھے آپ نے کمپلیٹ چھوڑا نہیں نا کرنے مدرسے کو؟ دیا. میری میں بات سنیے نا، آپ نے سوال کیا، میں نے سنا نا. میں اب میرا کمپلیٹ کر جواب رہا ہوں سن نا، لیجئے. میں اب میرا کمپلیٹ کر رہا جواب ہوں سن نا. لیجئے. سنیے نا، آپ اس کو مدرسے سے کمپلیٹ کرنے دو نا. فراغت حاصل کی تو آپ نے مدرسے کو چھوڑا یا آپ مدرسے کے اندر ہی ہیں جی ابھی؟ اب جواب لے لو. اب بالفعل یہ مدرسے کو چھوڑ دیا نا آپ نے. یہ جب چھوڑ بالفعل خود آپ نے مدرسے کو چھوڑ دیا ہے، مفتی لیکن صاحب مفتی تبلیغی صاحب جماعت والے کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب تبلیغی ایک منٹ جماعت رکو والے نا، یہ کہہ رہے ہیں. ذرا یہ بات کمپلیٹ کر لیتے نا، آگے جائیں گے ہم اچھا بعد میں. یہ جو چھوڑنے کی جو میں بات آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ چھوڑنے کا مطلب فارغ التحصیل ہونے والی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو جیسے ایک بندہ جماعت میں جا کر آ گیا، چلا 4 مہینہ لگا کر آ گیا، وہ ہاں جماعت کا وقت اس کا 40 دن پر ختم ہو گیا. ہاں اسی طرح سے ایک طالب علم کا جو علم حاصل کرنے کا جو ٹائمنگ تھا وہ اس کی فراغت کے اوپر ختم ہو گیا. میں اس ختم کی بات، اس چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا، کس چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ کے؟ میں زندگی میں چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ اس سے جڑنا ہی نہیں چاہیے. بھائی ہم نے کب بولا کہ زندگی کے لیے چھوڑ تو دو؟ پھر جیسا آپ مدرسے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہو، تو پھر دعوت تبلیغ ہم کے بھی تعلق سے آپ نے اس سائل کو ایسا جواب کیوں دیا کہ آپ کے اندر دینداری آ گئی، اب آپ کو دعوت تبلیغ کے یہ کاموں کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ نہیں، وہ سائل یہ پوچھ رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہوں. پر تو اس آپ کا نے جو آپ یہ جو کا گمان جواب تھا. کا جو خلاصہ یہی تھا کہ آپ نے اس کو ایکسپوز کر دیا کہ بھائی یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے، نماز، روزہ، دینداری یہ ضروری ہے. بھائی میں اس کو وسائل اور مقاصد ان دونوں کا فرق سمجھا رہا تھا. آپ بات کو سمجھیے. آپ کا وہ پچھلا ایک ویڈیو تھا وسائل مفتی کو صاحب، جو ہے نا مقاصد کا درجہ دے رہا تھا. میں نے ویڈیو تھا، سنیے نا، آپ کا ایک پچھلا ایک ویڈیو تھا، بلغوا انی ولو آیا والی، آپ حدیث کے اوپر کلام کر رہے تھے. ہاں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، آپ اس آیت کو، ایک حدیث کو لے کر آپ بات کر رہے تھے. آپ مجھے یہ ہاں بتائیے، تعلیم کے اندر بھی یہی چیز ہے، دعوت تبلیغ میں یہی چیز ہے کہ ایک مرتبہ آدمی تعلیم یا تبلیغ کو حاصل کر لے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آگے پہنچائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مبلغ کے لیے آگے پہنچانے کا ذریعہ تبلیغ ہے، ایک معلم کے لیے آگے پہنچانے کا ذریعہ مدرسہ ہے. آپ ٹھیک ہے. مدرسے کے تعلق سے تو وہ رائے قائم کر رہے ہو کہ نہیں مدرسوں کو پکڑ کے رکھنا چاہیے اس لیے کہ نہیں نہیں، یہ میں علم نے تو ہے. کوئی رائم قائم ہی نہیں کیا نہیں بھائی. میں مطلب تو مفتی پھر سالم وہ صاحب بندہ آپ غلط سمجھ رہے ہو. میں سنیے نا، تو یہی ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا مدرسے سے جواب، فراغت پھر ہو گئی ایک تو بات مدرسے کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا اگر کوئی بندہ مدرسے فارغ ہو کر مدرسے میں ہی پڑھانے بیٹھے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہو گے؟ ہاں تو وہ اس کی حیثیت بدل گئی نا. اس کی حیثیت بدل گئی. پہلے وہ متعلم کی حیثیت سے تھا، اب معلم کی حیثیت سے. ذریعہ تو مدرسہ ہی نا، ذریعہ مدرسہ ہے ذریعہ ہی تو لیکن لے وہ کر ابھی بیٹھا بھی ہے نا. ذریعہ مدرسہ ہے لیکن ابھی بھی وہ اب مباح ہے. دعوت و تبلیغ پہلے کے وہ متعلم کی تو حیثیت سے تھا، اب وہ ہاں، تو معلم کی حیثیت سے ہے. یہی کہلوانا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب میں. جب یہاں پر آپ ایک مباح کا درجہ اس ذریعے کو دے رہے ہو، تو دعوت تبلیغ میں کیوں نہیں دے رہے مباح کا درجہ؟ آپ کا کام تو اس بندے کو بھائی ایسے ہم تو سمجھانا کہ دعوت اور بھائی تبلیغ دیکھو. کو مباح کہتے ہی ہیں. تبلیغ جماعت سنیے والے اس نا کو مباح نہیں مانتے. سنیے چلیے نا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ارے سنیے نا، تبلیغ جو سنیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نظام بات الدین کمپلیٹ کی نہیں ہوئی حضرت. ترتیب کے اوپر کام کرنے کو آپ شرعی اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ نظام الدین کی ترتیب کے اوپر جو الدین کام ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ اور نظام الدین کی ترتیب پر کام کرنے کو میں ہر کسی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، پر اس نہیں، ضروری کو ضروری آپ کا فرض اور مقصد، واجب ضروری نہ کا کہیں. مطلب کیا ہے؟ ضروری ضروری کہہ کا رہا ہوں نا. مطلب کیا ہے؟ فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب، ایک مسلمان کو اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال کر دینی تعلیم دینا کیسا ہے، کیا ہے؟ دیکھیے آپ جو ہے نا میری بات کا پہلے میرے سوال کا جواب دیکھو دیجیے. سوال میں آپ آپ بھی کو کرو یہ گے، پوچھ سوال رہا میں بھی ہوں. کر سکتا ہوں نا ارے اس سے. آپ جب سے اتنی دیر سے سوال کر رہے ہیں میں آپ کا سب جواب دیا. آپ میری ایک بات کا سوال، آپ بدعت کے تعلق سے میں نے سوال ضروری کیا تھا کہہ نا آپ دیا. نے.
میں نے آپ نے ضروری بدعت کہہ کے دیا نا، تعلق سے ہی فون کیا تھا نا، میں آپ وہ کو تو اسی تعلق ہاں سے جواب دے جی دیتا جی، ہوں. وہ بات تو آپ میں مجھے آخر یہ میں، وہ بتائیے بات کے اوپر کہ میں آخر میں آپ کو لانے والا ہوں. نظام الدین کی ترتیب سے تبلیغی جماعت کے اندر جانا، اس جی کو آپ کیا سمجھتے ہیں ضروری شرعی اعتبار سمجھتا سے؟ ہوں میں، ہدایت ضروری کے کی لیے، وضاحت اپنی اصلاح کیجیے. کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ضروری ہوں. کی فقہا نے جو اصطلاحات جو ہے نا وضع کی ہے، جی مباح، فرض، واجب، مستحب، اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضروری تو فرض کو بھی کہتے ہیں، ضروری واجب کو بھی کہتے ہیں، ذرائع جو مستحب ہوتے ہیں نا ضروری نہیں مفتی ہوتا ہے. صاحب، مفتی صاحب آپ عالم دین ہو، آپ فائن ٹچ میں آپ کے اساتذہ سے آپ پوچھ لینا، جو ذرائع ہوتے ہیں نا، ذرائع ہاں. کی حیثیت آپ اور میں، آپ جیسے مفتی، میرے جیسا مفتی نہیں طے کر سکتا. ارے حیثیتوں کا طے کرنا یہ ہمارے فقہا کون کا طے کرے کام گا؟ تھا، ہمارے فقہا کا کام تھا، ہمارے بھائی امام اور نئے مجتہدین کا کام مسائل تھا، جو انہوں نے آئیں طے گے، کر دیا. جو فقہا اپنی اپنی قبروں آپ میں بات آرام سمجھے، فرما آپ مجھے ہے، یہ جو بتائیں، نئے مسائل آئیں گے، جو آپ نوازل فقہیہ ہے، آپ مجھے جو یہ نئے نئے بتائیے، مسائل آئیں ہاں گے، ہاں ان جی کا جی کیا؟ جی جی، تو نئے وہ فقہا مسائل، تھوڑی طے کر کے جی جائیں گے، جی وہ تو ہم کو جی طے جی، کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، تو وہاں پر اس کی حیثیت آج کے فقہا نہیں طے کریں گے، وہ پچھلے اچھا میں فقہا آپ نے کو جو کیا بول رہا قواعد ہوں، اور جو سنیے نا، اصول دیے میں نا، آپ اس کو کی ایک بنا پر سمپل ان کو میں کیا آپ کو کیا ایک ہے، سمپل منتبک کیا گیا ہے سوال، مفتی صاحب. مجھے آپ ایک سمپل جواب دے دیجئے نا، ضروری سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ضروری سے فرض ہے یا مراد، واجب ہے؟ میں فرض واجب میں کہوں گا ہی نہیں، جو فرض واجب کیوں نہیں کہے کہو گے؟ اور جو فرض واجب کا الزام لگائے وہ دونوں گمراہ. اچھا اچھا، مستحب مانتے ہو اس کو؟ بات میری سمجھو نا، میری بات سمجھو چلو نا. ٹھیک ہے، فرض واجب نہیں کہتے، نہ مستحب مانتے فرض ہو یا واجب مباح میں مانتے ہو؟ کہوں گا، نہ فرض واجب میں کہوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا جو بندہ فرض واجب کہتا رہے گا وہ خود گمراہ ہے، اور جو تو فرض واجب مکلف، ہونے کا میرے بھائی الزام لگائے. اور ایک مفتی بات سنیے صاحب، مفتی صاحب، اور ایک بات مکلف سنیے، کے جو افعال ہوتے آپ ہیں، بات ایک سمجھے نا، اور ایک مکلف، آخری سنیے بات میری مجھے بات سمجھے سنیے، نا. اگر مکلف کوئی کے جو خارج افعال بندہ، ہوتے ہیں، سنیے نا، کوئی خارج بندہ جو دعوت تبلیغ کرنی ہے، وہ جان بوجھ کر اگر یہ الزام لگائے کہ تبلیغ والے اس کو فرض واجب کہتے ہیں، تو الزام بھائی لگانے ہم والے کو الزام نہیں لگا رہے، ہم گمراہ تو آپ سمجھے. سے پوچھ رہے ہیں، میں نے ہم تو آپ کہہ سے دیا پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ جو اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، یہ ضروری، کس دین کو، اعتبار سے ضروری سمجھ بھائی رہے ہیں؟ دین کو سیکھنا، دین کا جو سیکھنا جو ضروری ہے. بھائی دین کا سیکھنا ضروری ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، امام ہم دین کے اعظم ابو سیکھنے کی بات ہی حنیفہ نہیں کر نے، رہے. ہم امام کیا بات اعظم کر رہے ہیں ابو مفتی حنیفہ صاحب؟ نے، بات ہم سنیے نا، یہ ابھی بات کر اب رہے ہیں سوال بھی کر کہ رہے ہیں مجھ سے، آپ بولنے نظام بھی نہیں دے رہے ہو. الدین کی ترتیب سے ضروری ہے، تبلیغی جماعت میں جانا، اس کی بات کر رہے ہیں، دین سیکھنے کی ضروری ہے، بات نہیں کر رہے ہیں. اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، اپنی نہیں دیکھیے، ہدایت کے لیے، میں اعمال پر سوال آپ آنے سے، کے لیے دعوت و سنیے میری تبلیغ بات. کے ذریعے کو اپنانا یہ ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بولا نا، اب میں کہوں ایک بات. جی آپ کا بولیے، جواب میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی براہین قاطعہ سے دے دیتا ہوں. جی بولیے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری براہین قاطعہ کے اندر لکھتے ہیں جی کہ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ ان جی، سے سوال پوچھا جاتا ہے مقید کا اور وہ جواب دیتے ہیں مطلق کا. کوئی آدمی یہ سوال پوچھے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب چوری کی بکری کا کھانا، چوری کی بکری کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ تو مفتی صاحب جواب دیں گے کہ بھائی بکری تو حلال جانور ہے، بکری تو بالکل حلال جانور ہے. اور کوئی آدمی پوچھے کہ ایک آدمی کا اپنی زوجہ سے نفاس کی حالت کے اندر جمع کرنا حلال ہے یا حرام؟ تو مفتی صاحب کہیں گے کہ بھائی زوج کا اپنی زوجہ سے جمع کرنا تو بالکل جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو سوال جو ہے مثال آپ پیش کر مستفتی، رہے ہو نا، سنیے میری بات، سنیے، جواب میرا یہ پورا نہیں مثال ہوا. آپ پیش کر رہے ہو نا، مستفتی، یہ سنیے یہ سنیے، مثال میری ہماری بات سنیے بحث سے نا، اس کا میری کوئی بات تعلق سنیے، نہیں ہے. میری بات پوری نہیں ہوئی. ذریعے کے تعلق سے جو مستفتی، آپ نے یہ کہا تھا سنیے کہ مفتی ذریعہ طالب ضروری صاحب، میری نہیں بات ہے، سنیے. آپ مستفتی ذریعے پر سوال آؤ پوچھ نا. رہا ہے مقید کا، آپ مجھے دیکھو جواب چلو دے رہے ہیں مطلق مطلق کا. مقید کے اوپر میں بات کر آپ لیتے، سے چلو بار بار یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے کہ بہت نظام سارے الدین کی ویڈیو کے اندر، ترتیب سے کام کرنے مفتی کو آپ ارشد کیا صاحب، سمجھتے ہیں؟ مفتی آپ ارشد صاحب، بار بار مجھے مطلق کا جواب دے رہے ہیں، مفتی ارشد صاحب، آپ مقید کا جواب دیجئے مجھے. تھوڑا ریلیکس. دیکھو ہم ایک دوستانہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا نہیں ریلیکس. نہیں، میں بھی دوستانہ گفتگو کر رہا ہوں نا، میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی. ایک دو ویڈیو کے اندر آپ نے مطلق اور مقید کے تعلق سے بہت زور دے کر آپ نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت والے مطلق کو مقید کر رہے ہیں، مقید کو مطلق کر رہے ہیں. ہاں چلو اس کو بھی میں سائڈ میں رکھتا ہوں. میں نے بات کی شروعات کیا تھا، مولانا سعد صاحب کو آپ 100% بدعتی کہتے ہیں. ہاں، اس کی ایک وجہ یہی ہے. وجہ نہیں، دلیل دو مجھ سے. اب دلیل دیا نا کیا مولانا دلیل؟ سعد صاحب. دیکھیں دو تین باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ کام مقصود بھی ذات ہے. جی، ایک دوسری وہ تو دلیل دلیل میں مولانا نے دے سعد دیا، صاحب کہتے ہیں، وہ تو میں سنیے دلیل دے دوسری دلیل دیا. مولانا آپ سعد وہیں صاحب پر کہتے ایکسپوز ہیں ہو گئے مفتی کہ صاحب. وسیلۃ اس کام المقصود کے بغیر، کلاہما مقصود، وسیلۃ سنیے، المقصود خود تابعۃ جائے الرسول کلاہما بغیر، مقصود. مولانا صاحب اس صاحب کہتے قاعدے ہیں کی کہ روح سے خود جائے بغیر تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس زمانے ٹھیک کے ہے، اندر، سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ زمانے کے اندر بلقیس کو خط لکھا. ہدہد پرندہ خط لے کر جا رہا ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے، اور اس میں سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ٹھیک ہے، ان کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے کر ان کو اپنے پاس بلایا. یہ جو تو آپ کا یہ ویڈیو چیز دیکھا میں نے سلیمان علیہ پورا، مفتی السلام صاحب کی قسم دعوت سے کا بہت فریضہ ہنسی ادا آئی میرے ہوا کو. کہ نہیں؟ مفتی صاحب تھوڑا ذرا بحث الگ رکھو. ایک دوستانہ بات بول رہا ہوں. آپ کا یہ ویڈیو دیکھا مجھے بہت ہنسی آئی مفتی صاحب. اس ویڈیو کے اوپر میں مستقل آپ سے فون کر کے گفتگو کروں گا. آپ یہ مثال آج یہاں نہ لائیے. آپ یہ کہہ رہے ہو بھائی کہ آپ مولانا نے صاحب پوچھا نے کہ بدعت مقصود ثابت بالذات کرو، میں کہا. نے بدعت ثابت کر دیا. نہیں، وہ بدعت ثابت نہیں ہوتی، وہ بہت فنی ویڈیو بن جائے گا مفتی صاحب. دیکھیے وہ میرے تو آپ بہت سوالات ہیں. وہ جو ملکہ بلقیس اور حدود کے تعلق سے آپ نے ویڈیو بنایا نا، وہ ہاں ویڈیو پہ میرے بہت سوالات ہیں. ایک فنی ویڈیو آڈیو بن جائیں گے، وہ ہم بات کریں گے.
پہلے یہاں ہاں پر آئیے، مولانا سعد صاحب کو آپ بدعتی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مقصود کی ذات ہے،
دیکھیے اس کی مولانا دلیل سعد صاحب تو اس کی دلیل مقصود تو کی شریعت ذات میں مانتے موجود ہیں، ہے، وسیلۃ مطلق کو المقصود و مقید کلا کرتے ہیں۔ وہ تابعۃ نہیں للمقصود یہ اس کلاہما صورت کے مقصود۔ اندر ہے، یہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ کسی امر شرعی کو ادا کرنے کے لیے صرف ایک ہی نہیں، چیز آپ کی بچی ہے۔ بات بہرحال چلو یہ سنیے ٹاپک میری بات، چھوڑتے ہیں، آپ آپ جو کی کہہ رہے ہیں نا بات وسیلۃ آپ کی طرف المقصود سے تسلی بخش جواب نہیں مل مقدمۃ رہا ہے مجھے۔ الواجب واجبن، آپ جو قاعدہ مولانا بتا رہے ہیں نا سنیے نا، کہ مولانا سعد یہ صاحب اس کو آپ جو صورت کے بدعتی اندر کہہ رہے ہے۔ ہو نا، مفتی صاحب بدعتی کہہ رہے ہو نا، آپ کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مجھے مل رہا ہے، آپ اس کو بھی یہیں پر رہنے دیتے ہیں۔ آپ یہ بھائی مجھے بتائیں، میری آپ بات مجھے یہ چھوڑ دو، بتائیں، میری آپ بات کے چھوڑ دو۔ اساتذہ میں سے سنیے نا، شاہ ولی آپ کے اللہ فقہ اساتذہ اکیڈمی کے، شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی سے فتویٰ شائع ہوا ہے، سنیے نا، پورے مہاراشٹرا کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری کی دستخط ہے، اس میں اچھا کیا سائن ہے، ہے، کیا اور بھی بڑے بڑے اکابرین، اس میں 100% بدعتی صاف کہا لکھا، انہوں نے؟ اس میں صاف لکھا ہے مولانا سعد صاحب کی گمراہی کے بارے میں کہ مولانا سعد صاحب 100% گمراہ ہے۔ بدعتی یہ لفظ بتائیے نا مجھے اس میں مفتی صاحب۔ بھائی مولانا سعد صاحب گمراہ لکھا ہے، بدعت تو میں کہہ رہا ہوں، بدعت کا بھی تذکرہ ہے کیوں اس میں، کیوں کہا، دیکھو بدعت کا کیوں بھی کہا تذکرہ آپ ہے نے اس میں بدعت؟ فتوے کے اندر۔ آپ کو کیا اتھارٹی آپ کسی کو بدعتی بناؤ؟ ارے بھائی اور ایک بھی علماء کا اتنے کام بڑے کیا عالم ہے؟ دین، ایک اتنے بڑے عالم دین، دعوت تبلیغ کا کام لے کے پوری دنیا میں چلنے پھرنے والے اتنے بڑے خاندان کے آدمی، اتنے بڑے عالم دین جو کہ ابھی حیات یا ممات نہیں ہے، ان سے کچھ اختلاف آپ کو ہوتا ہے، دہلی سے آپ نظام الدین چلے جاتے 5-10 کلومیٹر، آپ جا کے ان سے استفسار کر سکتے تھے، آپ نے یوں کیوں کہا، میرے یوں کیوں کہا؟ آپ بھائی جو ایسا اتنی جو ان کے پاس آپ کو کیا علماء کی لگتا ہے جو مولانا باتیں کر صاحب رہے صاحب ہو کے نا، پاس مولانا لوگ نہیں اشرف گئے؟ علی تھانوی، مولانا مولانا گنگوئی سعد صاحب صاحب، کے پاس مولانا مفتی خلیل احمد تقی صاحب، عثمانی صاحب جا میں کر آپ کو سمجھا علماء چکے دیوبند ہیں، کا ایک اصول بتاؤں میں مولانا آپ ارشد کو، مدنی صاحب جا کر سمجھا سنیے نا، چکے ہیں، اس سنیے کے نا، سنیے نا، علاوہ دیگر اکابرین سمجھا چکے ہیں، سنیے نا، مولانا آپ گئے، سجاد نعمانی صاحب سمجھا چکے آپ ہیں، گئے، مولانا زید آپ نجوی گئے کیا؟ مظاہری دامت برکاتہم نے خطوط آپ لکھے۔ گئے؟ مولانا زید صاحب ہمارے یہاں آ کر گئے، انہوں نے مولانا صاحب کو 100% بدعتی نہیں کہا، مولانا ارشد مدنی نے نہیں کب آ کر کہا، گئے تھے دیگر مولانا علماء نے زید نہیں نجوی کہا، کب؟ آپ تو سمجھائی بجھائی کے لیے وہاں پر گئے نہیں، آپ نے وہاں جا کر مولانا سے سوال جواب کیے نہیں، آپ نے ان کا معافی ضمیر پوچھے نہیں کہ ان کا مقصد دیکھیے کیا تھا یہ بات پوچھنے کا، اور آپ نے آپ ان کو کھارگھر اجتماع 100% ہوا ہے، کھارگھر بدعتی کہہ اجتماع میں دیا۔ تھے آپ؟ مفتی صاحب یہ بہت غلط بات کہی ہے آپ سنیے نے، دیکھو کھارگھر آپ اجتماع کے ہوا ہے، کھارگھر اجتماع میں تھے آپ؟ خارگھر اجتماع کی آپ بعد میں بات دو، یہاں پر جب آپ میں اصول کی خود بات کر رہے کھارگھر ہو نا، اجتماع کے اندر گیا آپ تھا اصول مولانا کی بات سعد کر رہے ہو صاحب نا، سے بات کرنے کے لیے۔ 100% مولانا سعد صاحب بدعتی ہے، اس کی دلیل آپ مجھے دے دو بس، یا دے کسی دیا بڑے میں نے عالم نے یا دلیل، آپ کے استاد نے اطلاق کو کہا ہو یہی مقید جملہ۔ کرنا، مقاصد کو، وسائل کو دیکھو مولانا مقاصد کا جامع یہ جو پہنانا یہ منطق بدعت سنیے نا، ہے، یہ اور کیا شریعت کیا کے کیا اطلاقات کو مقید کرنا یہ بدعت ہے۔ تو پھر آپ نے جو یہ بڑے بڑے مفتیان کے جو نام لیے ہیں، جو ہمارے سروں کے ہاں تاج ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی مولانا صاحب کو 100% بدعتی نہیں کہا، آپ نے یہ بھائی غلو کیوں انہوں کیا؟ نے کیوں آپ نہیں یہ کہتے کہا، ہو نا بھائی ان کی تبلیغ کے ذمہ اندر بہت داری میرے غلو آ اوپر تو گیا نہیں ہے ہے، نا۔ اب یہ آپ کا غلو نہیں ہے، آپ کسی بندے کے تعلق سے نہیں ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہو غلو جو کہ نہیں ہے، یہ حیات ہے، دلیل مرا کی نہیں ہے، بنیاد کے اوپر ہے۔ وہ حیات ہے، بھائی ایسا، وہ ابھی مرا نہیں ہے، ارے ایسا تھوڑی ہے، اس کو مرا بھی نہیں ہے ایسا مت سنو بولو، نا مرے نہیں ہے بولو، مولانا، میں دیکھو تو ان کے لیے ادب سے بات کرتا ہوں۔ انسان موت تک اپنی ذات کی اصلاح کرنے کا پابند اس ہے، یہ کا بات آپ مطلب تو مانتے ہو؟ یہ ہو گیا کہ اس جب بات تک کو کوئی مانتے ہو مرے آپ؟ نہیں، جب تک اس کی اصلاحت کرو تو پھر تبلیغ کا نہیں نہیں کام نہیں، بند میرا کر دینا مقصد وہ چاہیے۔ نہیں ہے، دیکھو نہیں آپ تبلیغ کی جو عوام جس آپ کے کا پاس آپ تبلیغ نظریہ کرنے کے میری لیے جا رہے زبان ہو پر وہ سب ڈال تو نہیں زندہ سکتے، ہے۔ میرا میں مقصد کیا بول کیا رہا ہے؟ ہوں، جس کے پاس آپ اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ سب زندہ ہے، ان کے پاس کیوں تو جا آپ رہے ہو؟ گئے جب کیوں مر نہیں؟ جائیں گے، جب قبرستان میں چلے جانا ان کے آپ پاس۔ میری بات سمجھے، میرا بولنے کا مطلب نہیں سمجھ رہے آپ، میرا معافی ضمیر سمجھو، مجھے صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے، آپ میری بات پوری سمجھو، میرا بولنے کا ارے مطلب یہ ہے، مولانا، اگر مولانا صاحب اپنے نظریات کو لے کے قبر میں چلے جاتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آخری بیان مولانا صاحب کا یہ تھا، اور مطلب آخری آپ بیان کے تعلق سے سمجھ میں کر گیا، رہا ہوں، لیکن ابھی تو مطلب وہ آپ کے حیات ہے نا، نزدیک اصول یہ ہے کہ اصول نہیں زندگی کہہ کے رہا ہوں اندر میں، کوئی آدمی کتنی بھی گمراہی پھیلائے اس کو نہیں ٹوکا جائے گا، جب وہ مر جائے گا جب اس کو ٹوکا جائے گا، یہ اصول انما ہے آپ کے نزدیک؟ الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث نہیں، جانتے ہو آپ کے آپ؟ نزدیک انما الاعمال بالخواتیم کا مطلب یہ آپ نے یہ جانتے ہو؟ سمجھا ہے کہ ایک اگر سنیے آدمی نا، پوری اگر آج زندگی بھر مولانا گمراہی صاحب پھیلاتا غلطی رہے کر گا، رہے ہیں، آج مولانا صاحب غلطی کر رہے ہیں، ان فیوچر اگر مولانا صاحب اس غلطی سے توبہ کر لے تو اور ہم اپنی اصلاح کر لے، مولانا یہ سعد صاحب ممکن اگر ہے کہ اپنی نہیں ہے؟ غلطی سے توبہ رجوع کر لیں گے تو ہم یہ ان کی ممکن ہے کہ خدمت نہیں، یہ کریں گے، بتائیں ہم ان کے مجھے، پیر دبائیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ نہیں، یہ بتائیں پہلے مجھے، پیر بالکل دبانا بعد ممکن میں، ہے، بالکل آپ ممکن ہے، ممکن ہے نا؟ پھر بالکل آپ ممکن۔ نے آج مولانا صاحب کے اوپر 100% بدعتی کا فتویٰ کیوں لگایا؟ اس وجہ سے لگایا ہے تاکہ نہیں، مولانا غلط سعد صاحب اس سے رجوع کر مفتی صاحب، لیں۔ آپ غلطی پر ہو، آپ بہت بڑا تہمت لگا رہے ہو، بہت بڑی غلطی پر مفتی صاحب، بھائی آپ آپ یہ کے نہ نزدیک سمجھے، جو اصول آپ ہے نا یہ یہ نہ اصول سمجھے مجھے کوئی آپ بالکل کی یہ نکیر اصول، نہیں کر رہا آپ یہ ہے تو اصول ثابت کر دیجئے نا، یہ آپ اصول بہت کہاں سے علامہ نکل اور آیا؟ فہامہ بن گئے مفتی صاحب، دیکھیے آپ معذرت کے ساتھ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، سخت ہوں گا، آپ پر کوئی نکیر نہیں کر رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت علامہ فہامہ ہے اور آپ کی بات غلط ہی نہیں ہو سکتی ہے، بھائی میں کیا بول رہا ہوں، اس سے آپ پہلے میری ویڈیو میں باتوں آپ نے کو ایک بات دلائل کہی سے تھی، توڑ دیجئے، سنیے نا، میں اپنے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، آپ میری بات کو دلائل سے توڑ دیکھو دیجئے۔ دیکھو انشاءاللہ آپ کی ہر بات کا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، آپ دیجئے، لاسٹ ویڈیو ایک آخری میں
فانوسی میں صاحب آپ کا ایک شکر آخری گزار بات رہوں گا، جی جی ضرور اگر دوں گا آپ میری انشاءاللہ اصلاح کریں گے، جی میں آپ ضرور کا شکر انشاءاللہ گزار رہوں گا، جی اور انشاءاللہ میں آپ ضرور کی ضرور بات ضرور کو انشاءاللہ بسر و چشم جی قبول جی جی کروں گا۔ مفتی صاحب ایک اگر آپ آخری بات دلائل کے ذریعے سے میری بات کو توڑ دیں گے، میں اپنی بات سے جی رجوع مفتی کر صاحب لوں گا۔ ایک آخری بات، ایک لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کا سنا تھا، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعد صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ معصوم نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. اور اس سائل کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تبلیغ والے ان کو معصوم سمجھتے, زبان سے نہیں کہتے, پر ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب یہ معصوم اور خطا ہے. چلیے ٹھیک ہے, یہ میں بات بھی آپ کہی سے ایک آپ نے, سوال کرتا ہوں. یہ ہاں بات ابھی کہی کہ آپ نے نہیں آپ نے, سوال کیا نا, اب یہ سنو نا, میں یہ ابھی بات آپ جواب نے دوں اس کہی کا. نا. ہاں کہا میں نے, آپ کو علم غیب ہے, کیوں کہا آپ نے نہیں میں ایسا؟ ابھی جواب دے رہا ہوں نا, اس کا جواب دوں اور اس آپ کا. یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ تبلیغ والوں کے نہیں ذہنوں میں اور آپ زبان سے صرف نہیں سوال کہتے, تو آپ صرف تبلیغ سوال والے کرنا کے چاہ رہے ذہنوں ہیں کو یا آپ میرا کیسے جواب پڑھ رہے نہیں ہو؟ سننا آپ چاہ رہے عالم ہیں؟ الغیب ہو. آپ صرف سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا میرا جواب دیکھو سننا چاہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ نے جو مدعے اٹھائے ہیں میں ان پر سوال کر رہی ہوں, مجھے میں پورا کیا حق کہہ ہے. رہا ہوں, آپ صرف سوال سننا چاہ دیکھو رہے ہو میں یا میرا جواب معترض بھی نہیں سننا ہوں چاہ رہے ہو؟ مفتی صاحب, میں معترض نہیں ہوں, تو میں جواب معترض دوں نا آپ پھر, ہو. یا میں اور جواب دوں کہ آپ کی جواب جن نہیں دوں؟ باتوں پر مجھے اعتراض ہوا ہے میں اس کے سوالات آپ سے پوچھ رہا ہوں. ابھی ایک جملے کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ معترض نہیں ہو, دوسرے جملے کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی جن باتوں کے اوپر مجھے اعتراض ہوا ہے, تو آپ معترض ہو یا تبلیغ کے معترض نہیں اوپر ہو, پہلے آپ سنیے, یہ فیصلہ کر تبلیغ لو. کے اوپر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, آپ اعتراض کر رہے ہیں. مولانا صاحب بھائی کے میں اوپر آپ تبلیغ اعتراض کر کے رہے ہیں, اوپر مولانا اعتراض الیاس نہیں کر صاحب کے رہا اوپر ہوں آپ مفتی اعتراض کر صاحب, رہے ہیں. میں معترض تبلیغ آپ کے اوپر ہیں, اعتراض نہیں کر سوال رہا میں ہوں. کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ نہیں کہا کہ یہ لوگ معصوم کہا نہیں ہے, میں نے, پر تو میں اس کا تبلیغ جواب والے دیتا ہوں, آپ معصوم سننے کے سمجھتے لیے ہیں. تیار کیوں نہیں ہیں؟ بولیے میں اس کا جواب دیتا ہوں, آپ کیوں بولیے نہیں سننا چاہ رہے ہیں؟ بولیے, اطمینان سے میں بولیے. آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب سے اور مولانا یوسف صاحب سے غلطیاں ہو سکتی ہے؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتا ہوں, صحابہ اکرام کو, اولیاء اللہ کو محفوظ مانتا ہوں. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی ذات نہیں ہے جو اس کیٹیگری کے اندر آئے. ٹھیک ہے, ہر یعنی کسی سے مولانا غلطی ہو الیاس سکتی ہے. صاحب سے اور مولانا یوسف صاحب سے خطا اور غلطیاں ہو سکتی ہے نا؟ جی, مانتے ہیں آپ اس کو؟ صرف وہ دونوں سے نہیں, دنیا میں ہر کسی سے ہو سکتی ہے. ہر کسی سے, مجھ سے بھی ہو سکتی آپ ہے, کیوں آپ سے مقید بھی کر ہو رہے ہو پھر؟ سکتی ہے, اب آپ سے بھی, مطلب اس سے مقید بھی کیا ہو بحث سکتی مجھے ہے. پڑھا رہے تھے آپ, پھر ابھی بھائی مقید کیوں کر سنیے رہے نا ہیں اس میری کو؟ بات, آپ میری بات کا سمپل ہاں یا نا میں جواب دے دیجیے نا. بالکل آپ بالکل مولانا یوسف صاحب سے یا مولانا الیاس صاحب سے غلطیاں ہو سکتی ہے یا بالکل نہیں؟ بالکل. بس آپ نے جو مانا ہے نا کہ مولانا یوسف صاحب سے, مولانا الیاس صاحب سے غلطیاں ہو سکتی ہے, یہی بات میں نے اس ویڈیو کے اندر کہی ہے. جب آپ وہ بات کہہ رہے ہیں, میں وہ بات کہہ رہا ہوں, تو مجھ پر ٹھیک ہے, اعتراض. وہ جو جملہ جو میں نے کہا میں نے غلط کہا ہے, آپ ویڈیو ریوائنڈ کر سن لیجیے. آپ کا جملہ ہے یہ تبلیغ والے مولانا الیاس صاحب کو, مولانا یوسف صاحب کو معصوم مانتے ہیں, زبان سے نہیں کہتے, پر ان کے ذہنوں میں ہے. یہ ذہنوں تو میں ہے کہ آپ جو شبد عوام آپ کو نے کہا یہ پوچھ کیوں کہا؟ لیجئے, آپ کیا آپ عالم عوام, الغیب ہو؟ آپ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہو کسی کے اوپر؟ بھائی آپ عوام سے پوچھ لیجئے نا, آپ کو اندازہ آ جائے گا ارے اس تم کا. عوام میں نہیں ہو, میں ہمارا عوام ملنا میں ہوں جلنا, حضرت. میرے گھر میں ہمارا سال ملنا لگے ہوئے جلنا مفتی ہوتا ہیں, ہے. میرا پورا ہمارا, خاندان تبلیغی ہے, میں تبلیغ میں اٹھتا بیٹھتا گھومتا پھرتا ہوں. ارے ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے. مولانا سالم صاحب, میرا بھی پورا خاندان 1985 سے سب پتہ تبلیغی ہے, ہے. سب پتہ ہے. آپ کے والد تو صاحب کے پھر, تعلق سے بہت باتیں آئی سامنے ہاں میرے. تو پھر اور میں ایک بات اور نظام آپ کو الدین سے بتاؤں, میرے 2 ماہ آپ کے بیرون کا, مدرسے میں, آپ کے مدرسے نظام میں جانے کی الدین وجہ سے ہی دعوت میں تبلیغ 2 بنی. ماہ بیرون کی امیر بن کر جماعت لے کر چلا ہوں, ماشاء 6 اللہ پتہ ملکوں کی چلا جماعت. مجھے, آپ 6 دنیاوی ملکوں کی علوم کے اندر جماعت کو تھے. ساتھ میں لے کر چلا ہوں میں, جس آپ کے ہے نا, اندر عرب کے ساتھی بھی آپ تھے, عصری, امریکہ کے ساتھی بھی تھے, ملک شام کے ساتھی بھی تھے, ساؤتھ افریقہ, اور مخلوط جماعت سنیے کی, نا 6 سنیے نا ملکوں کی جماعت. مفتی صاحب, میں نے یہاں تو تک مجھے مجھے آپ کے سب تعلق سے معلوم ہے خبر مولانا آئی سالم ہے, صاحب, ایسا نہیں ہے کہ ایسی میں خبر باہر سے آئی ہے آیا آپ کے ہوں. تعلق سے کہ آپ عصری علوم میں تھے, لیکن دعوت تبلیغی آپ کے دینی علوم کی وجہ بنی ہے. یہ بھی میں مجھے نے تو اس معلوم کا پڑا انکار آپ کے نہیں کیا. رفقا سے. بہرحال, تو آپ مجھ سے اب یہ بتائیے, یہ جو معصوم والی بات لے کر جو آپ نے الزام لگایا ہے اہل تبلیغ کے اوپر, یہ کیوں لگایا مفتی صاحب؟ دیکھو آپ کی بھی دیکھیے مفتی میں صاحب, آپ کو, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ بھی یہ سنیے کہہ دیکھیے, سکتے ہو سبقت لسانی حتمن میں میرے سے ہو للمادہ چکا ہے, آپ شریعت کو کا جو ہے ایکسیپٹ نا, کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ دیکھیے اگر میری غلطی ہوگی تو میں ایکسیپٹ کروں گا نا, میں کہاں منع کر الحمدللہ رہا ہوں. میں آپ کو الحمدللہ. یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو حسمن للمادہ و قطعا للذرائع منع کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ یعنی کون ایک کرے گا, آپ چیز کرو جو گے؟ دوائی کی حیثیت رکھتی ہے نا, دوائی کی حیثیت رکھتی ہے, اصل گناہ تک پہنچانے کی حیثیت رکھتی ہے, اس سے بھی لوگوں کو ٹوکا جاتا ہے. تو اس وجہ سے, اس اعتبار سے میں نے کہا کہ لوگوں کا ذہن آہستہ آہستہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ نہیں لوگ جو ہے مولانا الیاس صاحب کو, نہیں, مولانا غلط. یوسف صاحب کو معصوم یہ جو سمجھنے لگے ہیں. بنتا جا رہا ہے, یہ علم آپ کو کہاں سے آیا؟ ارے آپ لوگوں سے بات چیت کیجیے, آپ کو پتا کیا چلے ہو گا. میں نے بات چیت, دن رات میں اہل تبلیغ کے ساتھ ہوں, کوئی نہیں کہتا. آج میں نے گروپ کے اندر آپ کی آڈیو ڈالا, سب استغفار پڑھ رہے تھے, آج تک ہم نے کبھی نہیں بولا ایسی باتیں. بڑے بڑے چلے چار میں لگائے والے پرانے لوگ اس کے اندر کیا ہے جمع ہے, پورے مہاراشٹر کے لوگ اس میں جمع ہے. ہم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں کریں گے کہا اس کہ میں, مولانا یوسف صاحب کسی نہ معصوم ہے کسی یا کو تو مولانا الیاس ہمت صاحب کرنا معصوم ہے. پڑے گا نا. مولانا دیکھیے, ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب معصوم نہیں ہیں, ان سے بہرحال غلطی ہو سنیے نا سکتی ہے, مفتی صاحب, تو اس کے اوپر سارے لوگ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو سنیے نا شریعت کا اصول ہے, سنیے نا یہ تو مفتی صاحب, گلو ہے. مفتی صاحب, استغفار کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کے اوپر؟ مفتی صاحب, دیکھو تسلی بخش جوابات آپ کی طرف سے نہیں ملے. اب یہ دیکھیے میرا بحث کام ختم کرے, تسلی دلانا ہے ہی سنیے نہیں نا, نا, میرا کام تو یہ بات کو بحث پہنچا دینا ہے. یہ بحث آپ ختم کرے. میں آپ کو ان بحث سے ہٹ کر 2-4 باتیں میں کہوں گا آپ کو, وہ ایک دوستانے ہاں حساب سے میں کہوں گا. مجھ سے اب دیکھیے, اب یہ بحثیں رہن دیجیے, وہ جو سوالات جو تھے, وہ بدعتی والی بات, وہ سب باتوں کا جواب مجھے آپ سے نہیں ملا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو گروپس جو بنے ہیں واٹس ایپ کے, انسٹاگرام کے, اپنے ٹیلی گرام کے, یہاں پر اکثر غیر مقلدین, بریلوی, قادیانی لوگ
قاسمی ندوی کے لقب لگا کر جوائن ہوئے ہیں.
اور یہ لوگ دن رات الگ الگ سوالات کر کے، جیسے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، پر آپ کو ان کی حیثیت حقیقت میں معلوم ہوں گی کہ یہ اصل میں تبلیغی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، قادیانی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہوں میں نے کہ جو ہو مطلب سکتا ہے، غیر ہو سکتا مقلد ہے۔ قادیانی ہے، وہ جو ہے نا وہ مروجہ الیاسی تحریک ایک گروپ ہے، 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، اس میں اکثر غیر مقلد ہیں، جن سے ایک زیادہ مطلب میں بحث کیا کرتا تھا، میں ان کو رفع دیں کی دلیلیں دیا کرتا تھا، وہ لوگ اس کے اندر ندوی قاسمی بن کر تبلیغی بن کے غلط سوالات ڈال رہے ہیں اور ورگرا رہے ہیں۔ بھائی میں سمپل بات تو کہتا ہوں، ہمیں ان لوگوں کو آپ کو دیکھنا ہی دیکھو، نہیں ہے۔ ہر کس و ہمیں ناقص جو غیر آپ سے سوال مقلد کو کرے نہیں دیکھنا کہ ہے، سنیے ہمیں نا، بریلوی کو نہیں دیکھنا ہے، ارے ہمیں یہ سنیے نا، دیکھنا ہے کہ ایک ہمارے منٹ، گھر کے اندر اگر کوئی چیز غلط ہو مفتی رہی ہے صاحب تو مفتی اس کی صاحب اصلاح کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب سنیے نا، سنیے نا، یہ باہر جو والا سنیے معصوم نا، والی جو میں بات ہے کیا نا، بول رہا ہوں آپ کو، سنیے نا، یہ جو کوئی معصوم والی اگر بات ہے نا، آپ کے گھر کے اندر آپ کے سنیے نا، بچے کو چوٹ لگ گئی میں بھول جاؤں گا یہ اور بات، باہر سنیے، یہ جو والا جو ہے آخری نا بات آپ جو کو کہنی یہ ہے مفتی تانا صاحب، مارے، باہر مفتی والا آپ کو صاحب یہ تانا مارے کہ تمہارے بچے کو تو چوٹ لگ گئی، تمہارے سنیے بچے نا کا تو مفتی پیر صاحب، ٹوٹ گیا، یہ تو مثال کیا میں اس سن کے چکا ہوں، تانا یہ مثال مارنے ہی کی میرے وجہ سمجھ سے میں ہم نہیں اس آئی۔ بچے کا علاج نہیں کرائیں گے؟ سنیے نا مفتی صاحب، یہ مثال میرے سمجھ میں نہیں آئی، سنیے نا، یہ جو میں بات آپ کو اس لیے بتایا میں نے غیر مقلد بریلوی والی، کیونکہ آپ سے جو لوگ سوال کر رہے ہیں، آپ کو جو لوگ کارگزار دے رہے ہیں نا کہ تبلیغ والے ایسا سوچتے ہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ بولنے والے تبلیغی نہیں ہیں، یہ غیر مقلد قادیانی بھی تبلیغی بھیس بدل کر آ کر تم سے یہ سوال ڈال رہے ہیں تاکہ تم جواب دو ان کے خلاف، تبلیغ بھائی والوں کے لیکن خلاف۔ آپ تو غیر مقلد نہیں ہو نا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہو کہ تبلیغ مولانا نظام الدین کا کام ضروری ہے، آپ بالکل غیر ضروری ہے نا، مقلد نہیں ہو پھر بھی آپ کہہ رہے ہو۔ ارے میں میرے اکابر کے نقش قدم پر ہوں، مولانا حجازی مکی صاحب سے پوچھا کسی نے تبلیغ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مولانا تبلیغ صاحب کی بات ہی 100% نہیں ہو بدعتی رہی، ہے، میں انہوں نے یہ نہیں مقید کا کہا سوال کر رہا ہوں، آپ تبلیغی میں مطلق میں جانا، میں جواب ویڈیو دیں۔ ڈال دوں گا آپ کو، چلو آپ نے میں سنا نہیں آپ ہوگا، آپ سے بیزی رہتے سوال ہو مقید کا سفر کر میں، رہا ہوں، ویڈیوز بنانے آپ میں جواب آپ بیزی مطلق رہتے کیوں ہوں دے گے، رہے ہیں؟ میں مولانا مکی حجازی کا آپ کو ایک ویڈیو ڈالوں گا، ان سے پوچھا گیا بھائی دعوت تبلیغ میں جانا چلے 4 مہینے میں یہ کیسا ہے، وہ کیا جواب دیا میں آپ کو ڈال دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس سے ٹھیک ہے آپ ڈال دیجیے، میں دیکھ چلیے، لیتا آپ ہوں۔ نے بہت ٹائم دیا مفتی صاحب، 2-3 باتوں پر میں نے آپ سے بات کی، وہ جو آپ نے جو قلم قرطاس اور وہ بلقیس اور حدود کی جو بات بیچ میں لائی تھی نا، انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ۔ مجھے اچھا وقت بتا اگر دیں آپ پھر نے میں آپ کو فون کروں گا، آپ نے ریکارڈ کیا ہے تو مجھے بھی بھیج دینا اس کی جی ایک میں کلپ۔ ریکارڈنگ آپ کو ڈالتا ہوں انشاءاللہ، ضرور ڈالتا ہوں، اس ٹھیک ہے سے مجھے من ڈال وعن دیجیے، ریکارڈنگ شکریہ۔ ڈالتا ہوں، آپ امانت داری رہیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، یوسف کو آپ نہ سمجھے نہیں انشاءاللہ، کچھ ایک بھی، مجھے خیر کوئی خواہ، مسئلہ نہیں ہے، میں کسی کی ریکارڈنگ سے اللہ کا شکر ہے ہم گھبراتے بھی نہیں ہیں، انہیں بات بس گھبرانے جو کی ہے ہم نہیں کو ہے، حق بات پہنچانا ہے۔ خیانت سے گھبرانا چاہیے، وہ دوسری باتوں سے کوئی نہیں گھبراتا ہے، انشاءاللہ ہاں خیانت نہیں ہوں گے مفتی صاحب، پہلی بات، دوسری بات، ایک بات رکھنے میں ایک بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں، ڈائریکٹ کسی بڑے عالم دین کے تعلق سے اس طرح سے 100% بدعتی کرنا یہ مناسب نہیں لگتا ہے، بھائی ایک ہم نے ایک دلائل میرا کی ایک بنیاد میری پر ایک کہا دلی ہے، ایک میری آپ ان دلائل کو توڑ دیجئے، ہم اپنی بات سے رجوع کر لیں گے، دیکھو ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے، دیکھو بس آج تک مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ نہیں کہا، معاملہ مولانا ختم نا، ابو ایک دم القاسم سمپل نعمانی ہے۔ نے یہ نہیں کہا، میں نے مولانا سنیے سلمان نا، میں بجنوری نے صاحب نے مولانا یہ نہیں سعد کہا، صاحب کو بدعتی کسی کہا بڑے ہے عالم دین تو نے یہ نہیں دلائل کہا، کی آپ بنیاد اتنے کے بڑے اوپر نہیں ہو، کہا ہے۔ آپ ایک متعلم ہو، آپ ایک تلمیذ ہو ان علماء کے سامنے مفتی صاحب، بھائی ہم ابھی تو ابھی موت تک فارغ ہوئے ہو، تلمیذ ہی ہیں، آپ کا علم ہم تو محدود موت ہے، تک تلمیذ ہی ہیں۔ آپ میں کا علم آپ کو یہ محدود کہہ ہے رہا مفتی ہوں صاحب، ہمارے کہ بڑے ہم نے اکابر ہے، دلائل کی یہ روشنی لوگ میں ان بات کے پیش کی ہے، آپ دلائل سے اس کو رد کر دیجئے، میں ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور میں رجوع بھی کر لوں، اور کیا مطلب چاہیے آپ کو بولیے؟ مطلب میں نے مولانا یہ سعد طریقہ، صاحب کو جو بدعتی ثابت کیا ہے نا وہ دلائل سے ثابت کیا ہے، آپ ان دلائل کو توڑ دیجئے، میں اپنا ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور خاص آپ کا نام لے کر میں رجوع بھی کر لوں علماء گا کہ مفتی ثانوی علماء صاحب نے دیوبند میں، میری رہنمائی کی نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، میں اس اتنا وجہ بڑا سے میں احسان نہ رجوع کر کرے، لیتا ہوں۔ اتنا بڑا احسان نہ کرے، دیکھو ہماری ریکارڈنگ جب وائرل ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ بہت سارے فون آئیں گے ہم کو لے کر، آپ وہ چھوڑ دیں، یہ جو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں مفتی صاحب، ہمارے اہل دیوبند کے اندر بہت مناظر رہے ہیں، مناظر سمجھتے ہیں آپ، مناظرہ کرنے والے، ہاں ماضی قریب میں دیکھو، ماضی بعید میں دیکھو، بہت بڑے بڑے مناظر رہے ہیں، جی لیکن کسی بھی مناظر نے، اب میں نام نہیں گنوا رہا ہوں، کسی بھی ایک مناظر نے جو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے سامنے والے کے اوپر کبھی بھی 100% بدعتی کا فتویٰ نہیں لگایا مفتی صاحب، آپ فتاوی کی ساری کتابیں دیکھ لو، آپ ان اچھا، کی آڈیو سن لو، ان کی احمد جو رضا الگ خان الگ، بریلوی کے اوپر لگایا کہ نہیں؟ اچھا کیا لگایا فتویٰ بتائیے، میں آپ کو ابھی احمد ابھی رضا خان میرے کو کیا سامنے سمجھتے ہیں؟ چل آپ بتائیے، میرے آپ سامنے احمد رضا خان میرے کو سامنے اور میرے جو سامنے بریلوی ابھی علماء فتویٰ ہیں ان کو محمودیہ آپ رکھی ہوئی بدعتی ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں سنیے، میں آپ کو ہمارے اہل دیوبند کا ایک روایت بتاتا ہوں، ان کا ایک انداز بتاتا ہوں میں کہ ان کا اصلاح کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ سارے فتاویٰ دیکھ لو، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند دیکھ لو، کفایت بھائی المفتی میں دیکھ لو، سمجھ رہا ہوں آپ کی فتاویٰ بات، میں رحمیہ آپ کو دیکھ ایک لو، سمپل بات پوچھ رہا ہوں، جب کبھی ان احمد سے رضا پوچھا خان گیا بریلوی کو جب بریلوی کبھی ان فرقے سے کے اندر پوچھا جتنے گیا علماء ہیں ان کو بدعتی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب سمپل کبھی بات ہے۔ جب کبھی ان سے سوال کیا گیا کہ یہ علم غیب، حاضر ناظر اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، امام احمد رضا تو ایسا ایسا بولتے ہیں، تو ہمارے علماء کا جواب یہ گیا ہے کہ جو ان عقائد کا حامل ہے، جو ان عقائد کا حامل ہے وہ کیا ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، وہاں بس نام ختم لے ہو کے گئی نا اٹیک بات، تو نہیں وہی کیا تو انہوں ہم نے، بھی کہہ رہے ہیں۔
تم نام لے کے اٹیک کر رہے ہیں مفتی صاحب, انہوں نے نام لے کے اٹیک نہیں کیا ہے. مولانا سعد صاحب کو کر رہا ہوں. اور ایک بات, یہ نام لے کر اٹیک کرنا مفتی صاحب یہ عداوت پر مبنی ہے, بغض عناد پر مبنی ہے, یہ اصلاح کا طریقہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نام لینا ضروری ہے. شروع میں نا آج سے 20-30-40 سال سے لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کی, لیکن جو ہے نا مطلقاً اصلاح کر رہے ہیں, کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا ہے. اب یہ مطلقاً اصلاح کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سے بولا ہی نہیں جا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جب تک سامنے والے یہ آپ کی بات غلط ہے. آپ کا جو آخری ویڈیو ابھی آیا کہ بھائی تبلیغ والوں نے من گھڑت حدیثوں کو چلا دیا ہے, وہ آپ کا 8-10 منٹ کا ویڈیو ہے, بہت ساری حدیثیں آپ نے کہی ہے. جب میں نے اس کو جب ڈالا ہمارے گروپوں کے اندر تو لوگوں کا یہ جواب آیا کہ یہ باتیں ہم پہلی بار سن رہے ہیں, ہم نے کبھی ہمارے بیانات میں یہ باتیں بولی ہی نہیں, یہ مفتی صاحب اس کو اہل تبلیغ سے کیوں جوڑ رہے ہیں. تو مفتی صاحب کو بہت ساری چیزیں آپ کو جو بتلائی گئی ہے نا, آپ کی دشا بھول کرائی گئی ہے, آپ کو ایک مخصوص پلیٹ فارم کے اوپر ایکسپوز کرنے کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ سامنے والے کا کیا ہو, سامنے والے کا کیا ہو, مقصد پورا ہو جائے. ہمیں کسی نے لگایا نہیں ہے. ہمیں جو ہے آپ نا, کو ہم جو لوگ علم کی سوالات بنیاد کر کے رہے ہیں, اوپر سنیے نا, میں نے آپ کے دلائل کمنٹس کی پڑھا روشنی مفتی میں ہم صاحب, بات کر رہے ہیں. آپ سے جو لوگ جڑے ہیں نا, آپ کے جو فالوور جو ہے, جو مطلب جو ویورز جو آتے ہیں 5,000 10,000, اس میں سے 2-3 ہزار وہ ہوں گے جو آپ کو دل سے چاہتے ہوں گے, لیکن باقی جو ہے نا وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس مفتی کے ذریعے سے ہم فلاں جماعت کو, فلاں فرقے کو ایکسپوز کریں, اور وہ ایک روپ ڈھال رہے ہیں, وہ ایک روپ مطلب بہروپیہ اختیار کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا, اور سوالات آپ سے کر رہے ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہ, یہ خیر خواہ نہیں, یہ منافق ہے, اس میں قادیانی ہے, غیر مقلد ہے, شکیلی بھی ہے اس کے اندر. مفتی صاحب انشاءاللہ میں آپ کو گروپوں کے اندر نشاندہی کریں, ان کا اسکرین شاٹ نکال کے ڈالوں گا. میں آپ کو 3 اسکرین شاٹ ڈالتا ہوں, غیر مقلدوں کے نام کے ساتھ میرا نمبر ہے, اور وہ مروجہ الیاسی تحریک جو چلا رہا ہے نا, اس کے اندر وہ لوگ شامل بھی ہیں اور چیٹنگ بھی کرتے ہیں, پر جو ایڈمن ہے اس کو پتہ ہی نہیں یہ بندہ غیر مقلد ہے, یا دیوبندی ہے, یا بریلوی ہے. تو ایسے جو مطلب ہمارے جو اہل دیوبند کے جو دشمن لوگ ہیں, جو دعوت میں جو دشمن لوگ ہیں نا, وہ اس طرح سے ہم کو اندر کے اندر کیا کر رہے ہیں, دیمک لگا رہے ہیں, ہم کو اندر لڑا رہے ہیں, ہم کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ذرا آپ اس کو بھی سمجھے, گزارش ہے آپ سے. باقی مجھ سے آپ نے اتنا وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ وہ جو قلم و قرطاس والی جو بات ہے ویڈیو ہے, انشاءاللہ آپ مجھے وقت بتائیں, انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آج کروں, کل کروں, ریکارڈنگ بھی بھیج دیجیے مجھے. میں فوراً بھیج رہا ہوں اس سے. پر میں کب فون کروں, رات میں کروں, آپ کب فری رہتے ہو؟ رات کے ٹائم پہ فری رہتا ہوں عشاء کے بعد. میں عشاء بعد لگاتا ہوں انشاءاللہ. مجھ سے آپ بہت بہت شکریہ, اور آپ اس کو بالکل یہ نہ سمجھے میں آپ کا حریف ہوں, ایک دوستانہ. ہم کسی کو ایسا سمجھتے ہی نہیں ہے, ہم تو جی اصلاح کی نیت سے کام کر رہے ہیں. آپ گروپ میں, آپ ہمارے گروپ میں ایڈ ہوئے تھے, کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ تھوڑی زیادتی کی, آپ گروپ سے نکل گئے, اس کے لیے معذرت چاہوں گا, میں علیہ اعلان معذرت چاہوں گا کہ ہمارا کوئی مقصد یہ رہا ہی نہیں ہے کہ کسی عالم دین کو ہم ایکسپوز کریں یا اس کو برا بلا کریں. کوئی مسئلہ نہیں دیکھو ہے. ہم وَأَصْلِحُوا ذَاتَ میرے اوپر بَيْنِكُمْ, کوئی بدتمیزی کرے, کوئی کچھ کرے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں ہے. مقصد کیا ہم ہے, تو دیکھو بس شریعت کی حفاظت کے لیے کام کریں. شریعت کی بالکل حفاظت کے بالکل اوپر کوئی انگلی کرے گا تو پھر ہم بالکل دلیل بالکل سے جواب دیں گے. بدتمیزی ہم بھی نہیں کرتے ہیں. میں بالکل مولانا بالکل. سعد صاحب کے ساتھ میں بس بدتمیزی میں نہیں کرتا ہوں. کبھی آپ میرے یہی ویڈیو دیکھو, سن لیجیے. یہ بات بہت اچھی کہی آپ نے, دلیل سے جواب دیں گے, بدتمیزی نہیں کریں گے. پر یہ جو 100% بدعتی والی جو بات ہے, یہ آپ کی بدتمیزی کے اوپر محمول ہے مفتی صاحب. آپ اس سے تھوڑا رجوع کر لیں. اس کے دلائل, ٹھوس دلائل نہیں, موجود آپ ہیں. اسے, آپ فل ویڈیو دیکھیے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں اس سے آپ رجوع کر لیں. یہ تہمت ہو رہی ہے, آپ میں گنہگار ہو رجوع رہے ہیں. کر لوں گا, میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں رجوع آپ کر لوں اصلاح گا. آپ میرے کرتے دلائل رہیے, کو توڑ آپ دیجیے, میں رجوع مولانا کر لوں سعد گا. صاحب قبر میں جاتا ان کی اصلاح آپ کرتے رہیے, پر اس طرح کے نہیں, ڈائریکٹ ان اگر کے ایسی اوپر بات ہے تو پھر فتویٰ تبلیغی چسپاں نہ جماعت کا کیجیے. کام, دیکھیے اگر ایسی بات ہے تو پھر تبلیغی جماعت کا کام قبرستان میں ہونا چاہیے. بات ہونی زندوں چاہیے. کے آپ اندر کیوں کر رہے ہیں آپ کام؟ آپ مثالوں سے مجھے جواب ہی نہ دیں, آپ کی مثالیں مجھے سمجھ نہیں, بھی نہیں آتی مثالوں مفتی سے صاحب. کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ کے اصول سے یہی پتا چل رہا ہے کہ دیکھو, زندوں میں ایک کام ہی مت اصول کرو. میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے کہا مولانا سعد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہی مقصود ہے, تو میں نے آپ کو دلیل دے دیا, وسیلۃ کیا دلیل دے المقصود دی؟ تابعۃ للمقصود وکلاہما بھائی مقصود. وہ اس کا آپ کے پاس نہیں کوئی چلے گی جواب نہیں ہے. دلیل. اس کا جواب ہے میرے پاس. اس کا جواب یہ ہے بہرحال کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ہے جب اس امر شرعی کا صرف بہرحال ایک ہی مفتی ذریعہ صاحب, ہو. مفتی صاحب, امر شرعی کا جب ایک ہی ذریعہ ہو تب اس کو ادا کرنا جو ہے نا ضروری ہے, اچھا یہ واجب ہے. بتائیں, تبلیغ کی ادائیگی کے بہت سارے ذریعے ہیں. اچھا یہ بتائیں مجھے, بہت اچھی بات کہی آپ نے, اب اور 5 منٹ آپ کے لوں گا. ایک ہی ذریعہ, آج مجھے آپ بتائیں, آپ کے ذہن میں دعوت و تبلیغ کے علاوہ اور مدارس اور خانقاہ کے علاوہ کوئی احسن طریقہ ہے کیا جس سے ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں؟ بہت سارے طریقے ہیں, کسی بھی طریقے سے کر آپ سکتے ہیں. کے شریعت نے کوئی طریقہ آپ متعین کے نہیں کیا. ذہن میں, آپ کے ذہن میں, اور جس پر آپ عمل پیرا ہو. بھائی دیکھیے, یہ جو ہے نا واجب مخیر نہیں ہے کہ آپ ایک طریقہ شریعت کی طرف سے فکس کروانا چاہتے ہیں. یہ امر آپ کے مطلق ذہن ہے. میں کیا ہے؟ واجب مخیر میں اور دہلی امر کے مطلق اندر میں فرق ہے. دہلی کے اندر کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ مسلم خواتین غیر ودی شادی کر کے جا چکی ہے, کم و ہاں, بیش. کیا ہونا چاہیے ان کی اصلاح کا طریقہ؟ کسی بھی طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں.
دہلی کے جو بھی اندر مناسب ہو، ہمارے شریعت ہمارے کے اندر نوجوان شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے. مطلق رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے دہلی کہ کے آپ جو اندر طریقہ اختیار کریں گے وہ طریقہ مباح ہوگا، میں بس اس کے اندر منکرات شامل نہیں ہونا میں چاہیے. صرف دہلی کی بات کر رہا ہوں کہ دہلی کے اکثر مسلم نوجوان گمراہیت کا شکار ہے. گانے گا رہے ہیں، ریلس بنا رہے ہیں، ہاں تو اس کے چرس لیے کسی گانجا بھی مار طریقے سے رہے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں نا. زنا خوری کے اندر مبتلا ہے، شراب خوری ہے، گانجا وغیرہ ہر چیز میں مبتلا. ایسے کون سا شوق نہیں جو یہ لوگ نہیں کر رہے. تو آپ اب مجھے ان کی بتائیے اصلاح کہ کا آپ کے ذہن میں کون سا طریقہ ہے؟ نظام الدین کا مرکز دلی میں ہے نا. 100 سال سے نظام الدین کے اندر کام ہو رہا ہے، تو 100 سال میں ابھی تک بھی سب کے سب اگر زنا کھو رہے ہیں، سب کے سب اگر غلط کام کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا ابھی تک؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے نبی کے چاچا کو ہدایت نہیں ملی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سبحان اللہ. یہ کہوں گے کہ نظام الدین ہے تو نظام الدین میں پورے فرشتے بن جانا چاہیے تھا. تو بھائی تو یہ آپ نوح دعویٰ علیہ کر رہے السلام کے ہو، بیٹے ہم یہ کنعان کے دعویٰ تعلق سے تھوڑی کیا کر رہے کہوں گے، ہیں. اور اللہ آپ کے یہ نبی کے دعویٰ کر چچا رہے ابو ہو، طالب کے بارے میں کیا کہوں گے؟ یہ کون سا مفت سے آپ دلیل دعویٰ دے رہے کر ہو؟ رہے ہو، میں دعویٰ نہیں کر رہا یہ ہوں. کون سی آپ دلیل دے رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اصلاح کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ترتیب کے ضروری ہونے کو سمجھ رہے ارے ہو. لوگ جو گمراہیت میں ہے، گناہوں میں ہے، شریعت سے نمازوں سے دور ہے، ان کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ دعوت تبلیغ کے علاوہ آپ وہ بتائیں تو آپ الگ الگ مثالیں دے رہے ہو. مطلب آپ طریقے کو فکس کرنا چاہتے ہیں. تو طریقہ ہونا چاہیے نا، ایک سلیبس ہونا چاہیے، تب تو بندہ عالم بنے گا نا. بھائی درس نظامی طریقہ نہیں ہونا پڑھے گا تو وہ چاہیے، عالم منع بن ہی نہیں کر رہا ہوں، سکتا. لیکن وہ طریقے کو آپ مفتی شریعت کی صاحب نگاہ میں فکس مفتی کریں گے، صاحب آپ کوئی مقصود بندہ بنائیں گے اس درس کو. نظامی نہ پڑھے، نہ پڑھے اور یہی ہاں کتابیں پڑھ کر اگر وہ کبھی عالمیت کے درجے تک آ جائے، آپ اس کو عالمیت کی سند دو گے؟ نہیں کیوں دو نہیں گے نا. مانتے ہم عالم؟ شیخ نہیں دو شورین گے نا. شیخ ہاں، سہیل نہیں ہے کیا؟ کیا بولے؟ شیخ شورین آواز جو آواز کٹ رہی ہے مفتی جو صاحب. عالم پڑھتے ہیں، ان کا حساب الگ ہے، ہم ان کو عالم نہیں مانتے. نہیں ہم آپ ان کی کو مانتے آواز ہیں کٹ رہی. عالم. سوری، آپ کی آواز کٹ رہی تھی مجھ سے. پھر سے بولے، کیا بولے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ کوئی درس نظامی اگر نہ پڑھے تو کیا آپ اس کو عالم مانیں گے؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا فی ہوں کہ جو عرب کے زمانینا اندر جو علماء پڑھتے ہیں، کیا وہ فی لوگ زمانینا فی زمانینا میں دہلی کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اب عرب، انڈونیشیا، ملیشیا نہ جائیے. ارے عرب، انڈونیشیا، شریعت ملیشیا پوری مولانا صاحب دنیا صاحب کے کو لیے کتنا بھائی، میں چاہتے مثال ہیں، کے طور پر سمجھا اور رہا ہوں دنیا آپ کو. کے ملکوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو تبلیغ کو کیا عزت دی ہے، وہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ انڈیا کی بات کیجئے، اصلاح کی بات چل رہی نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کوئی ایک خاص طریقے کے علاوہ بھی طریقے ہو دیکھیے سکتے ہیں، تو عزت آپ جو کے ذہن میں ہوتی کیا ہے، طریقہ ہے کوئی طریقہ دیکھیے آپ کے ذہن میں؟ طریقہ جو ہے، اور طریقہ معاف میں آپ کو کیجیے گا، بتاتا ہوں، جی بولیے. طریقہ مطلق ہے. شریعت نے کوئی طریقہ فکس نہیں کیا ہے. کوئی جس ایک طریقے مطلق سے چاہو طریقہ بتا کام دیجئے کرتے مفتی ہو. صاحب، مفتی ارشد صاحب، کوئی اچھا ایک مجھے آپ مطلب اتنا طریقہ بتا بتا دیجئے. دیجئے کہ مولانا الیاس صاحب سے پہلے کون سا طریقہ فکس تھا؟ فی کیا ان الحال لوگوں نے تبلیغ نہیں کی؟ 2025 میں 1 لاکھ سے زائد خواتین غیر مسلم نکاح کر کے جا چکی ہے. آپ دہلی کے بات اندر کیوں گھما گمراہیت رہے ہیں؟ پھیل میں آپ چکی سے یہ ہے. پوچھ رہا فی ہوں کہ ایک زمانہ طریقہ ہونا 2025 ضروری ہے. میں اصلاح کیا میں کون سا آپ سے طریقہ ہونا چاہیے؟ آپ میں بھاگ رہے آپ شاید کو یہ سوال سے. پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام الدین کا طریقہ ضروری ہے، تو نظام الدین سے پہلے مولانا الیاس میں صاحب سے پہلے جتنی پریزنٹ کی بات 1300 کر سال رہا تک جو ہوں علماء کام مفتی کر رہے تھے، وہ کون صاحب. سے طریقے سے کام کر آپ رہے نے تھے؟ فیکٹس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا، فیکٹ کے اوپر ویڈیو بنایا تھا، بہت اچھا لگا مجھے ویڈیو. آپ پیچھے نہ جائے، میں ماضی کی نہیں، میں فی زمانہ پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں آپ کے ذہن میں کون سا طریقہ ہے جو دعوت تبلیغ کوئی بھی زیادہ طریقہ. مؤثر ہو، جس سے لوگوں میں کی اصلاح صرف ہو، دروازے دروازے پر میں جائے، لوگوں کی داڑھی ٹڈی میں ہاتھ ڈال کر ان کی اصلاح کرے، ان کو سمجھائے کہ اللہ کے بندے اللہ کی مسجد سے اللہ کی بات لے کر آئے، اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی. ایسا لوگوں کو سمجھا کر داڑھی ٹڈوا دے، ان کو مسجد میں لائے. شرابی کبابی کو لے کر آئے. میں آپ کو ایک مثال دوں، میرے یہاں پر میرا ایک رشتہ دار 1 نمبر کا شرابی کبابی تھا. بہت کوششیں کر لی اس کو سدھارنے کی، پر نہیں سدھر رہا تھا. ایک چلا لگا کر آ گیا، الحمدللہ ساری چیزوں سے توبہ کر لیا اس نے. تو ذریعہ تو یہی بنا نا آج کے زمانے میں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ ہم کو بتائیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. بھائی آپ دوسرے کسی طریقے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. اچھا کون سا مسئلہ طریقہ یہ ہے، بولیے کون سا مسئلہ طریقہ؟ یہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس یہی طریقہ ضروری ہے. مدارس آپ کے ذہن ہاں، میں مدارس ہے؟ کون سا اور طریقہ کون سا مدارس مانے بھی ہم؟ ہے، خانقاہیں بھی ہے. اس کے علاوہ جو علماء کے بیانات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ کے، اس کے علاوہ اور مطلقاً جو ہے نا روزانہ کا ملنا جلنا ہوتا ہے ٹھیک علماء ہے، کا. 4 چیزیں آپ نے مکاتب بتائی. ہیں. آپ نے 4 چیزیں بتائی: مدارس، خانقاہ، علماء کے بیانات، جلسے وغیرہ. میں آپ کو بتا دوں، مدارس کے اندر اکثر طلبہ دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہی جا رہے ہیں. نمبر 2، خانقاہ کے اندر بھی ٹاپک لوگ چینج کر دعوت دیا اور آپ نے. تبلیغ کی وجہ سے ہی جا رہے ہیں. اور نمبر 3، جہاں کئی بڑے عالم دین آتے ہیں نا، تو وہاں پر اکثر مجمع تبلیغیوں کا ہی ہوتا ہے. اور بہت نہیں، عقیدت سے آپ آتے ہیں بات مفتی کو صاحب، سمجھ نہیں رہے ہیں. بہت دیکھیے، عقیدت سے آتے ہیں. ان کے دل میں اتنی عقیدت ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں سمپل. اگر جی یہ کام اتنا ضروری تھا، جی نظام الدین کی ترتیب اتنی ضروری تھی، جی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ میں شروع کیوں نہیں کر دیا؟ مفتی صاحب یہ بچکانا سوال کر رہے ہیں آپ. کیوں بچکانا سوال ہے بھائی؟ بچکانا آپ سوال اس ہے کو مفتی اتنا ضروری کہہ رہے ہو، اس کو آپ واجب اور فرض کا درجہ دینا چاہ رہے ہو صاحب، آپ، لیکن کہہ میں نہیں رہے اس منہ کو سے، لیکن آپ ضروری اس کو اپنے ضروری کہہ من رہے ہو. سے نہیں کہہ رہا ہوں.
میں کہاں اس سے کو کہہ رہے ہو ضروری ضروری اس کو؟ اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے کہاں سے پاس ضروری کہہ رہے ہو؟ میرے اکابر، میرے علماء جنہوں نے اس کے تعلق سے جو باتیں کہی ہے وہی باتیں میں آپ سے دہرا رہا ہوں. آپ تھوڑا ریوائنڈ میں جائیے، آپ پیچھے جائیے، شاید آپ چھوٹے ہوں گے، آپ والد صاحب سے پوچھ لیجیے. جماعت اسلامی ایک وقت میں دنیا اپنے ہندوستان میں بہت مضبوط تھی. اس زمانے میں جب تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اعتراضات چالو کیے تھے مستورات کی جماعت پر، چلے 4 مہینے پر. اس وقت مستورات کی ایک جماعت کے متبحر فی تعلق سے تو العلم دیوبند کا بھی مولانا فتویٰ آیا علی تھا میاں کہ ندوی جائز صاحب، نہیں ہے. مولانا علی میاں ندوی صاحب وہ میدان میں آئے تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور اسٹیج کے اوپر بابانگ دور ان سے چیلنج کرے کہا تھا کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کی اصلاح کا کوئی ذریعہ، مؤثر ذریعہ دعوت تبلیغ کے علاوہ ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم اس پر عمل کریں. یہ میرے جملے نہیں، یہ مولانا علی میاں ندوی کے جملے، یہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے جملے. مولانا منظور نعمانی صاحب نے آخری زمانے کے اندر جو باتیں کی مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بتائی، آپ نے وہ نہیں سنا؟ کیا کہ میں نے جو ہے پہلے مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں وہ تو کام پوری کر رہا ہسٹری، تھا، لیکن وہ تو اس پر تو میرا بہت مطالعہ ہے، مجھ سے اور رد باطل پر میں نے 5 سال کام کیا ہو. یہ جو بات جو آپ نے کہے نا کہ بھائی کوئی طریقہ ہونا چاہیے دعوت تبلیغ کے علاوہ، تو آپ کوئی طریقہ آپ مجھے بتا دیں نا. نہیں بھائی بتا میں پا رہے یہ آپ. پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ طریقہ اتنا ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ مجھے یہ بچکانا بتا دیجئے. یہ 1300 بچکانا سال سوال، تک امت 1300 سال تک امت یہ محروم تھی تبلیغ سے. یہ بچکانا سوال، یہ اعتراض مجھ پر نہیں جا رہا ہے، یہ اعتراض جا رہا ہے جمعیت علماء ہند جس وقت بنی تھی نا بھائی 1919 1300 میں. سال تک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنیے 1300 نا، سال تک یہ امت جو اعتراض تبلیغ نہیں کر رہی تھی؟ یہ اعتراض مجھ پر نہیں جا رہا ہے، یہ اعتراض میں مفتی آپ سے یہ کفایت پوچھ اللہ رہا صاحب، ہوں کہ مولانا 1300 حفیظ سال اللہ، تک امت مولانا تبلیغ حفظ کر رہی الرحمان تھی. صاحب سیوہاری، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حسین احمد مدنی صاحب، مولانا زکریا صاحب، ان کے رفقا پر یہ اعتراض جا رہا ہے. مولانا کیونکہ زکریا دعوت، صاحب کبھی جماعت میں گئے تھے؟ کیونکہ مولانا نہیں، الیاس مولانا صاحب، زکریا صاحب مولانا کا نام الیاس آپ لے رہے صاحب ہیں. مولانا رحمۃ اللہ زکریا علیہ صاحب کو کبھی جماعت میں گئے ایک جمعیت کے، مرتبہ بھی؟ لسن ٹو می، بولنے دو نا ابھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت کے مشورے سے میوات کے علاقے میں بھیجا گیا تھا کہ آپ جاؤ اور عوام الناس کے اندر محنت کرو. آئیے آپ کے بات سمجھ بھائی میں. ہم اس کی مولانا محنت سے زکریا انکار صاحب، نہیں کر رہے مولانا ہیں. زکریا صاحب شیخ زکریا کو اور مولانا حسین مدنی کو باوجود ہے کہ ہندوستان کے اندر ارتداد پھیل رہا تھا اور فرقہ وارانہ فساد زوروں پر تھے، اس زمانے میں ان کو عرب میں بھیجا گیا کہ آپ جاؤ اور عربوں کو سنبھالو، وہاں جا کر حدیث کا درس دو. تاریخ ہے میرے پاس جمعیت کی بھی. یہ لیکن جو میں آپ کام سے جو یہ شروع پوچھ رہا ہوا ہے نا، ہوں یہ کہ ہمارے مولانا علماء کے الیاس صاحب ایما سے پر شروع پہلے ہوا ہے. آپ جو یہ مولانا اعتراض کر الیاس رہے ہو صاحب نا، سے پہلے یہ اعتراض مجھ پر نہیں جا رہا ہے، یہ ہمارے جو پرانے بھائی میرا متقدمین سمپل جو جمعیت سوال کے جو ہے، ذمہ داران ہیں نا، ان پر 1300 یہ سال اعتراض جا رہا تک 1300 سال تک امت تبلیغ کو چھوڑے ہوئی تھی کیا؟ ہے. 1300 سال تک امت نے تبلیغ کو بالکل، چھوڑا ہوا تھا؟ بالکل نہیں. بس جب نہیں چھوڑا ہوا تھا، وہ جس طریقے سے کام کر رہے تھے، جو بھی طریقہ تھا اس طریقے سے ابھی بھی کر سکتے ہیں. اچھا کون سا اس کا طریقہ؟ طریقہ فکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا طریقہ بولیے نا. یہ طریقہ 1300 سال فکس، تک امت کس طریقے سے کام یہ کر رہی تھی، آپ طریقہ مجھے بتائیے. یہ طریقہ اس بندے نے فکس نہیں کیا جس کو آپ 100% بدعتی کہہ رہے ہو. اور کس نے فکس کیا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، جمعیت علماء ہند اور اس زمانے کے بڑے بڑے جو ذمہ داران تھے جن کے بھائی میں نے نام 1300 لیا، سال تک انہوں امت نے جس طرح تبلیغ کا کام کر رہی انہوں تھی نے نا، مولانا اس الیاس صاحب طریقے ذرا سے ابھی بھی تاریخ کر پڑھے، سکتی ہے آپ نا. ذرا آپ تاریخ پڑھے جا کر اسیران مالٹا پڑھے آپ، اس میں آپ کو ملے گا. آپ بیتی کے بھائی اندر میں آپ نے پڑھے، ان پڑھا میں ہوں ملیں گا اسیران کہ مالٹا. ہمارے میں آپ علماء کو نے، یہ کہہ جمعیت رہا والوں نے ہوں، ہی بھیجا تھا کہ ارتداد لوگوں میں بڑھ رہا ہے، میواتی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہاں جاؤ ان کے اندر دعوت تبلیغ کی فکر کرو. تو مولانا الیاس صاحب وہاں سے مشورے سے یہاں پر آئے، انہوں نے اپنا درس تدریس چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے. صاحب ذرا بھائی ہم پیچھے نے جائے، کب تاریخ منع پڑھے آپ. کیا ہے؟ ہم اب نے کب تاریخ منع پڑھے کیا ذرا. ہے؟ لیکن ہمارے ذریعے کو علماء نے بہت اپنے خون کے آنسو سینچ کر اس کام کو شروع کیا تھا. پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا کام لے رہے ہیں اور آپ اس کو ایکسپوز کرنے بیٹھ گئے، اور اتنے اس سے آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا صاحب 100% بدعتی ہے. یہ بہت بڑا بھائی الزام ہے مفتی مولانا صاحب، صاحب تو یہ بدعتی ہیں، اس کے بہت اوپر تو بڑا دلائل دیے اتہام میں ہے نے. مفتی صاحب. آپ ان دلائل کو توڑ آپ دیجئے نا، میں رجوع کر لیتا ہوں نا. جس زمانے میں آپ کا مولانا صاحب کے روبرو جب آپ کا جب سامنا ہوگا نا، آپ شرمندہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، میں شرمندہ ہونے کے لیے تیار تو ہوں مولانا صاحب سے. کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ ایسے جملے نہ کہے جائے کہ اس سے جب ہمارا سامنا ہو تو ہم کو شرمندگی ہو. ہم بالکل بھی شرمندہ نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس قرآن حدیث کے دلائل موجود ہیں. کوئی دلیل نہیں آپ کی، تو کوئی دلیل میرے سمجھ میں نہیں آئی. آپ نہ مانیں، منوانا بات ہمارا ماننے کی کام ہی نہیں، نہیں ہے. بات ہمارا ماننے کام وما کوئی علینا الا دلیل. البلاغ ہے. یہ تو صرف ایک لالی پاپ ہے، جیسے کہ غیر مقلد کہتا ہے کہ ہم ارے صحیح بھائی حدیثوں لالی کو پاپ ماننے چھوڑیے، والے یہ ہیں. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو یہ قرآن کی آپ بطور لالی پاپ کیا آپ دے رہے ہو؟ ہم میں نے کیوں لالی پاپ کے کیوں بطور لالی یہ پاپ کے جملہ دوں تو گا؟ غیر مقلد بھی کہتا ہے، یہ جملہ ارے شکیلی بھی کہتا ہے وما علینا تو البلاغ، اس قادیانی کا بھی مطلب کہتا ہے وما تو علینا البلاغ، ہر کوئی کہتا ہے. غیر مقلد نماز بھی پڑھتا ہے، تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اور تو غیر مقلد لالی پاپ دینے کے لیے جملہ استعمال کرتا ہے، نہیں تو اسی کو غیر تم مقلد استعمال کر لالی کے تم پاپ یہ دینے کے بولو لیے گے میں نے استعمال کر رہا ہے، دلیل ہم دے لالی دیا. پاپ دینے کے لیے استعمال نہیں کر ابھی رہے میں ہیں. نے آپ سے 4-5 سوال کیا، مجھ کو آپ اس کے جواب نہیں دے پائے مفتی صاحب. آپ نے کو یہ کہا سوچنا کہ ہے، آپ مولانا سوچیے. صاحب نے آپ کو اگر یہ لگتا اس ہے کو کہ میں نے مقصود جواب بیزداد نہیں دے کہا. پایا تو مقصود کوئی بات بیزداد کی نہیں میں نے ہے، آپ کو جو دلیل لوگ کیا تو ریکارڈنگ آپ سنیں بگلے گے وہ جھاڑنے لوگ لگے سمجھ مفتی جائیں گے صاحب. کہ میں نے جواب دیا یا نہیں دیا. بہرحال مفتی صاحب اب اس بحث کو یہیں پر چھوڑ دیں.
اس لیے کہ مجھے تو آپ سے جواب نہیں ملا. ہو سکتا ہے آپ کے جو فالوور ہو وہ خوش ہو, لیکن وہ جو مقصود بالذات والی جو بات آپ نے کہی اس کی میں نے آپ کو دلیل دے دیا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. مولانا سعد صاحب کو آپ 100% بدعتی کیوں دیتے ہو, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہا کہ الگ سے طریقہ ہونا چاہیے دعوت تبلیغ کا, وہ کوئی طریقہ آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہے. اور جب میں نے یہ کہا کہ آپ کے علماء, آپ کے اساتذہ اور آپ کے بڑے علماء نے مولانا سعد صاحب کو 100% بدعتی نہیں کہا, آپ نے کیوں کہا, اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جو آپ نے یہ کہا, جو آپ نے یہ کہا کہ بھائی مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب یہ معصوم ہے, تبلیغ والے مانتے ہیں, حالانکہ کوئی نہیں مانتا. آپ نے یہ اپنے من سے بات کہی تھی, اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نہیں, یہ سب ریکیپ کر کے کوئی مطلب مفتی نہیں ہے, سب کا صاحب, جواب میں دے مفتی چکا ہوں. صاحب تھوڑا ہے نا ایسا بیک گیئر لگانا سیکھو. گاڑی میں اگر بیک گیئر نہ ہونا, گاڑی کچھ کام کی نہیں. آج کل 2 ویلر کے اندر ہی بیک گیئر آ رہے ہیں, ریورس گیئر آ رہا ہے. بھائی ہم دیکھو بیک گیئر آپ بھی لگاتے ہی ہیں, طالب علم ہو, آپ دلیل میں تو بھی دو ایک بیک گیئر طالب لگانے علم کے ہوں. اوپر. ہم بیک گیئر لگائیں گے نا, سنیے لیکن نا, آپ بولو گے میں کہ آپ کو ایک تھرڈ بات گیئر سے بولوں, ڈائریکٹ بیک گیئر لگا دو, تو ایسا تھوڑی ہوگا. آپ چلے دلیل دو. ایک میں بہت بڑی بات بولتا ہوں جو میں ہر کسی کو بولتا ہوں. مولانا سعد صاحب سے غلطیاں ہوئی بیانات کے اندر, میں اس کا قائل ہوں. میرے ویڈیو آڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے. بس ٹھیک ہے, تو ایک پھر کیا مثال میں مسئلہ آپ کو دے دیتا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اندھا مقلد ہوں مولانا صاحب کا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. موبائل میں قرآن پڑھنے کے تعلق سے مولانا سعد صاحب کا جو نظریہ ہے, میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. اور کھل کر میں نے ویڈیو بنایا ہے, کھل کر میں نے آڈیو بنایا ہے. اور یہاں تک کہ میں میرے علاقے کے لوگوں کو منع بھی کرتا ہوں کہ سفر وغیرہ میں اگر ہو, آپ بالکل قرآن پڑھ سکتے ہو. جو بات صحیح, جو بات غلط. ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. انہوں نے ان کا وہ نظریہ پیش کیا, ہمیں وہ نظریہ پسند نہیں آیا, بات ختم. اور ایک بات بولوں مجھ سے, اب آپ نے تو تبلیغ کے اندر بیرون میں وقت لگا ہے. دعوت تعلیم استقبال والا عمل شروع ہوا نہیں ہوا؟ کچھ علاقوں میں فجر بات ہے, کچھ علاقوں میں عشاء بات ہے. وہ دعوت تعلیم والا عمل میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آیا, اور میرے ساتھ بہت سارے علماء کو سمجھ میں نہیں آیا. ہم لوگ اس کو مطلب کنڈم کرتے ہیں, مطلب یہ عمل ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پر کر رہے ہیں اہل تبلیغ, تو جن کو فرصت ہے, جو بشاشت سے کر سکتا ہے وہ کرے, پر ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جہاں تک بات ہے حلال حرام کی, جائز نہ جائز, تو وہاں تک بات ٹھیک ہے مفتی صاحب. لیکن جو طریقے, جو اصول جو بنائے جاتے ہیں نا, اس میں کمی بیشی تخفیف ترمیم ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ طریقے ہیں. یہ کوئی فرض واجب چیزیں نہیں کہ اس کے اندر تخفیف ترمیم نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ اس دعوت و تبلیغ میں نکلنے کو, چلت پھرت کو میں ضروری سمجھتا ہوں. میں اس کی حیثیت نہیں طے کروں گا کہ یہ فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, مباح ہے. اگر آپ حیثیت طے نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہاں, اندر ایک کچھ بات, گڑبڑ ہے نا. گڑبڑ نہیں, ایک بات, اس کی دلیل میرے پاس ہے. حیثیت اگر اندر گڑبڑ نہیں ہوتی تو آپ حیثیت طے کر میں دیتے. دلیل دوں گا. ہمارے علماء کہتے ہیں جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو, فرائض مٹ رہے ہو, فرائض کی محنت کرنا فرض, واجبات مٹ رہے ہو, اچھا, واجبات یہ کی آپ محنت کہہ رہے ہیں, کرنا پھر ہو. اس کے بعد میرا جواب بھی سننا. ہاں, آپ تو بولیے ابھی. یہ ہمارے علماء اکرام نے ہم کو سمجھایا ہے, ہم ان کے نقش قدم پر ہے. بڑے بڑے علماء اکرام میں بھی نام نہیں لینا چاہتا, اور آپ مولانا ان طارق سے, جمیل صاحب نے کہا ہے. اور بھی بہت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے, اور بھی سہارنپور کے علماء بھی ہے, دیوبند کے علماء بھی ہے, ندوہ کے علماء بھی ہے, ٹھیک ہے, اور گجرات کے علماء اکرام بھی ہے, بہت سارے اس کے اندر ہے. تو ٹھیک ہے, میرا اپنا جواب نظریہ دوں اس آپ کا. پہلے سمجھ لیں. میرے تعلق سے غلط گمانی قائم کرنے سے میں اپنا نظریہ بتا میں دوں غلط گمانی نہیں کہ قائم کر رہا ہوں. آپ نے میں ایک دعوت بات تبلیغ پیش کی, کے, میں اس کا جواب دوں یا نہیں دوں. دعوت تبلیغ کے جو یہ طریقے ہیں, ان طریقوں میں جو صحیح طریقہ ہے میں اس کو مانتا ہوں. جو طریقہ بھلے سے صحیح ہو پر مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے, میں اس کو نہیں مانتا. مطلب آپ کے لیکن نزدیک کوئی معیار سرے آپ سے, کی عقل ہے. کوئی سرے سے اگر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ طریقہ غلط, اپنی اس لیے عقل کو تبلیغ, معیار نہ پوری تبلیغ بنائیں, ہی آپ غلط ہے. شریعت کے اصول کو معیار بنائیں. سنیے نا آپ کو مفتی جو صاحب, چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس کو نہیں مفتی صاحب مانیں گے, سمجھے, ایسا نہیں مفتی چلے گا صاحب نا. بات سمجھے, میں طریقوں کی بات کر رہا ہوں, میں شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں. بھائی کوئی طریقوں طریقہ کو اگر آپ کو مقاصد کا درجہ علماء دیا کا جا رہا سال ہے. لگانا, اور سال والے کا حیات الصحابہ پڑھنا, یا پھر منتخب کو پڑھنا, یا دیگر کچھ چیزوں کو, مستورات کی جماعت وغیرہ کو لے کر اگر آپ کو تبلیغ سے اگر آپ کو اعتراض ہے, اور آپ یہ کہو کہ تبلیغ ہی غلط ہے, تو میں نے غلط یہ کہنے کب والے کہا, کو غلط اور گمراہ کہتا ہوں. میں نے یہ کب کہا کہ تبلیغ بھی غلط ہے. میرا نظریہ بتا رہا ہوں آپ کو, تاکہ آپ میں کو مجھے کو سمجھنے میں نہیں کوئی غلط آپ فہمی نہ ہو. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرائض مٹ رہے ہوں تو پھر اس زمانے میں کام فرض ہے, برابر. واجبات مٹ رہے ہوں تو اس زمانے میں کام واجب ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اس زمانے میں تو فرائض تو مٹ ہی رہے ہیں. اس کا مطلب نظام الدین کی ترتیب سے کام کرنے کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں. میں نہیں فرض سمجھ رہا ہوں. ارے ابھی تو آپ نے کہا کہ میں ہمارے اکابر اس طرح کہتے ہیں. بالکل اکابر کہتے ٹھیک ہے, نا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے میں نے بتائیے کہ یہاں آج پر جتنے ہمارے لوگ, اکابر کا سنیے نام میری اس بات, لیے لیا آج جتنے تاکہ, لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں یا ہاں, جتنے لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے, غیر مسلمان ہے, بغیر کلمے اور نماز کے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر کلمے اور نماز کے جا رہے تھے. کیونکہ اس زمانے میں تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا. اس زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے علاقے تک پھیلا تھا, ہے نا. تو جب اس زمانے میں زیادہ تقاضا موجود تھا, وجود مقتضی تھا,
انتفاع معنی تھا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب شروع نہیں کی، تو آج تو پوری دنیا کے اندر اسلام اچھا پھیل گیا ہے تو اچھا وجود مقتضی اچھا اور مفتی انتفاع صاحب، تمہیں معنی نا کی حیثیت بھی کم ہو یہ گئی ہے، یہ پھر بھی آپ اس کو فرض کہہ رہے ہیں۔ یہ تمہیں نا غیر مقلدوں کی طرح نہیں کہ حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ والی بات بھائی کی میں ہے، نے حدیث اللہ کے کی بات نبی کہاں سے کی اس میں ثابت اندر؟ دکھاؤ، اللہ کے نبی نے 3 دن لگائے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن کی جماعت نکالے گا۔ آپ اگر یہ غیر مقلد والوں جیسے سوال بھائی ہم کرتے ہو یہ نا، تو نہیں میرا بھی ایک کہیں گے، سوال ہے، میرا ہم بھی یہ ایک نہیں سوال ہے، کہیں گے، پھر میرا اگر بھی ایک آپ اس سوال کو فرض اور واجب نہیں کہو گے نا تو ہم ہے۔ حدیث کی بات نہیں کریں گے، قرآن سے دلیل نہیں لیٹ مانگیں گے، لیکن آپ اس کو جب ضروری کہو گے، فرض واجب کہو گے، تب لیٹ ہم می دلیل آنسر مانگیں گے۔ لیٹ می آنسر آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ ہاں کے نبی نے جو ترتیب دعوت و تبلیغ کے لیے لگائی تھی، ہاں، کیا آپ نے اس ترتیب کو اس زمانے کے اندر لاگو کیا؟ کیا ترتیب لگائی تھی آپ مجھے آپ بتائیے؟ آپ خود ہی بتائیں نا، آپ کو سیرت کا نہیں، مطالعہ میں نہیں۔ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کس اس ترتیب کی زمانے طرف میں آپ اشارہ مجھے کر رہے بتائیں، ہیں؟ اس زمانے کے اندر دعوت تبلیغ کی ترتیب کیا تھی، آپ یہ بتائیں۔ دعوت اور تبلیغ کی ترتیب مطلق تھی، کیا لوگ مطلق آپس میں ایک کیا دوسرے کو مطلق تھی؟ سمجھاتے تھے، امر اچھا بالمعروف کرتے تھے، نہی عن اچھا المنکر کرتے تھے، اچھا اصلاح کرتے تھے ایک دوسرے کی، مطلق ترتیب تھی۔ اچھا ہاں، ارے جماعتوں کی شکل میں کچھ بھی نہیں تھا؟ جماعتوں کی شکل میں وہ کیا تھا آپ بتائیے مجھے، آپ بتائیں جماعتوں نا، کی شکل کے اندر جو تھا آپ دیگر وہ، دیگر جو قبیل جو متفرق جو قبیلے تھے عرب کے اطراف کے اندر، اور ہاں، حجاز سے لگ کر جو بڑے بڑے ممالک تھے، وہاں پر کیا اللہ کے نبی یہی بولتے تھے بھائی مطلق کام کرو؟ کہ اللہ ہاں کے نبی نے مطلق کام کرتے تھے، کہیں اجتماعی پر شکل میں جماعتیں نہیں بھیجی؟ اجتماعی شکل کے اندر بھیجیے نا آپ سے میں جماعتیں میں، ہم نے کہاں منع کیا؟ تو آپ بھی کم سے کم اس کے اوپر تو آؤ نا، اجتماعی شکل میں آپ کچھ تو کرو مفتی صاحب۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعی شکل کے اندر جماعت بھیجی تھی اس کی حیثیت الگ تھی، اور ہاں آج جو مروجہ تبلیغی جماعت کے اندر چل رہی ہے اس کی شکل بالکل تو الگ کیا ہے۔ اس کی نقل کرنا ہم پر واجب نہیں ہے؟ اس کی نہیں اس کی نقل کرنا چاہیے، لیکن اس کی نقل کرتے کرتے اللہ کے جو نبی اللہ وسیلہ کے ہے اس کو نبی آپ ذریعے کو اللہ آپ جو ہے کے نا نبی مقصد کا درجہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو عادتاً تھے، اور کچھ اعمال اللہ کے نبی کے عبادتاً تھے، کچھ اعمال اللہ کے نبی بطور عبادت کرتے تھے، کچھ اعمال اللہ کے نبی بطور عادت کے کرتے تھے، اچھا مولانا، ٹھیک ہے؟ میں ذرا ایک اس کام سے جا زمانے رہا کے ہوں ابھی، اندر اس زمانے میں کیا اس کو کاپی کرنا، نقل کرنا ممکن ہے؟ کس کو؟ جو اعمال اللہ کے نبی کے تھے عادتاً بھی اور عبادتاً بھی، ان اعمال کی نقل کرنا، اس پر عمل کرنا، کیا اس زمانے میں ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ نے بالکل ویسا ہی کرتا پہنا جو اللہ کے نبی پہنتے تھے، ویسا ہی پائجامہ پہنا جو اللہ کے نبی پہنتے تھے، ویسا ہی دیکھیے جوتا پھر پہنا جو آپ اللہ کے نبی مطلق پہنتے اور تھے؟ مقید کے اندر کھلواڑ کر رہے ہیں، پھر آپ مطلق یہ آپ نے مقید کے کیا، اندر، آپ نے کیا یہ کھلواڑ مفتی صاحب؟ پھر آپ آپ نے مطلق مجھ اور سے پوچھا مقید، کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر حضرت مطلق دعوت تھی، جب میں نے کہا کہ حضرت اجتماعی شکل میں بیچتے تھے، پھر آپ آئے مائے کرنے لگے۔ بہرحال مفتی صاحب آپ دیکھو، نہیں، آپ کے ذہن میں جو یہ مطلب ایک تبلیغ کے تعلق سے جو یہ مطلب کسی نے ڈالا ہے یا گھس گئی ہے، یا کچھ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، کچھ آپ کی ذاتی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، بہرحال میں ذاتیات کو نہیں جانا جاتا، کوئی نہ کوئی کدھر نہ کدھر سے ڈھسا ہوتا ہے، چٹکا اور یہ لگا اللہ ہوا کا ہوتا شکر ہے۔ ہے، ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا تو پورا مجھے گھرانہ میرے کو تبلیغ ہے، میرے تو ہمارا کہاں میرے سے ذاتی معاملہ ہوگا؟ میرے ہم اگر میرے غیر سامنے کچھ مقلد کے باتیں آئی گھرانے ہیں سے ہوتے جس وقت، یا کہیں اور نہیں سے نہیں نہیں ہوتے نہیں تو نہیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ ذاتی معاملہ ہے، جس وقت آپ ہمارا تو ممبئی پورا میں گھرانہ رہتے تھے، تبلیغ ہے، تو ذاتیات کا الزام لگانا یہ تو بے سود ہے، نہیں نہیں نہیں، بالکل بے فائدہ ہے۔ کچھ باتیں آئی ہے آپ کے رفقا، آپ کے والد صاحب کے رفقا، کچھ باتیں آئی ہے، بہرحال ان سب چیزوں کو میں ذہن میں رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں نا، مجھے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ سرے سے آپ تبلیغ کے ہی دشمن ہو، اللہ معاف کرے نہ ہو، آپ خود بھی ہم اپنا تبلیغ کے محاسبہ دشمن کریں، نہیں ہیں، تھوڑی سی اصلاح کریں مفتی تبلیغی صاحب۔ جماعت کے دیکھو اندر جو منکرات ہیں، اس زمانے کے اندر زیادہ فکر اس بات کی نہیں کرنا ہے کہ آج تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، خانقاہ والے کیا کر رہے ہیں۔ آج جو نیو جنریشن، آپ تو ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہو، آپ کا سائنس، آپ کا فزکس، آپ کی انگلش بہت ماشاءاللہ ہے، آپ مولانا مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کے لیول میں جا کر آپ کام کر سکتے ہو، لیکن آپ یہاں پر تبلیغ کے اندر لگ کر آپ اپنی صلاحیت نہیں، بھی خراب تبلیغی کر رہے ہیں، جماعت آپ کے کی شریر بھی تعلق خراب سے کر رہے ہیں۔ سنیے، تبلیغی جماعت کے تعلق سے جتنی وضاحت کرنا تھا میں نے کر دیا، مفتی اب میں صاحب زیادہ اس کے اوپر ویڈیو نہیں مف- بناؤں گا، مفتی کیونکہ میں صاحب نے کھول کر دلائل کے ساتھ میں سب چیز پیش کر دی ہے، اب اس کے اوپر ایک ہی چیز کے اندر تو نہیں لگے رہ سکتے نا۔ سنیے نا، ابھی میں ہاں انشاءاللہ ایتھسٹ کے یہی اوپر بات میں کام کر سمجھانا رہا چاہ رہا ہوں، ہوں، لیکن جاوید اختر ہے اور یہ جو ایتھسٹ وغیرہ لوگ ہیں نا، ارے ان لوگ کیا کے اوپر میں کام کیا کر رہا ہوں۔ ویڈیو بنایا مفتی صاحب، دل خوش کر دیا وہ ویڈیو، میں کبھی پورا ویڈیو دیکھتا ہوں، آپ کا من وان پورا ویڈیو دیکھا میں نے، جاوید اختر والا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، میں شکریہ۔ تعریف کرتا ہوں، میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا دنیاوی علوم بھی بہت پرفیکٹ ہے، دلائل کو جو ہر پیرائے کے اندر سمیٹ کر جو سامنے والے کے اوپر جو رکھنا کندھے کے اوپر، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو اس کا ملکہ، آپ کی صلاحیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، پر یہ جو جزاک کنٹروورسی اللہ کے اندر خیر، آپ شکریہ۔ جو مطلب شکار ہو رہے ہیں مفتی صاحب، مجھے ایسا لگ رہا ہے بھائی آپ ایک بہت اعلیٰ لیول پہ کام کرنے والا بندہ، یہ نچلی چیزوں کے اندر کیا ہو گیا، جکڑ گیا ہے۔ نہیں، میں بھی انشاءاللہ بارڈر کے اوپر کام کرنے کا ارادہ ہے، جو ماشاءاللہ ایتھسٹ وغیرہ ہے اللہ قبول اس کے کرے، اوپر ہی کام ماشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا، میں اللہ۔ ذرا کچھ کام ہے تو جی میں مجھ سے انشاءاللہ آپ بھی بہت رکھتا بہت ہوں، شکریہ، جزاک پھر اللہ انشاءاللہ خیر، بات ہوگی۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، السلام جزاک اللہ، علیکم۔ شکریہ۔